السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, نور مقدم کیس کے معاملے میں جسٹس نجفی کا جو ریمارکس ہیں اس کی وجہ سے کافی کنٹروورسی مچی اور اس کے اوپر بہت زیادہ رد عمل آیا لوگوں کی طرف سے. آج ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ بینکس میں خواتین کے اوپر عبایاز پہننے کے اوپر ایک ریکمنڈیشن دی گئی, اس کے بارے میں بھی بیکلاش آیا. اور پھر یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس بل فلوٹ کیا گیا جو سینٹ نے اپروو کر دیا. تو اگر آپ عورت ہیں یا کسی عورت کو جانتے ہیں تو آج کی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے. کیوں دی انٹرو. اللہ اکبر صیحتی کالہول زلزلت الرعود, اللہ اکبر صیحتی کالہول زلزلت الرعود, وهویتی انا مسلم والعنو مجدان الوحید, اللہ جدد فی سبیل اللہ, اللہ جدد فی سبیل اللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف MWA دیٹ اسمال بی ود این ایٹیٹیوڈ ود می راجہ ضیاء الحق. اور آج جیسا کہ آپ لوگوں نے انٹرو میں دیکھا, ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں حیا, ماڈسٹی اینڈ اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ کہاں تک امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ دینے والے عمر تارڑ بھائی, جرمنی کی امپورٹ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر بھائی, ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر جا بھائی, اٹس گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پبلک پالیسی ریسرچر دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی, ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. اچھا, اسٹریٹ اوے لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس. اینڈ ہمارے پاس جو سب سے پہلے جو ریمارکس آئے ہیں جسٹس صاحب کی طرف سے ان دا نور مقدم کیس, وہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اور میں ان کے کچھ ریمارکس پڑھ دیتا ہوں جس میں انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں انہوں نے لیو ان ریلیشن شپس کے بارے میں بات کی ہے. اور ٹو کوٹ ہم پریسائسلی انہوں نے کہا دا پریزنٹ کیس از اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف اے وائس اسپریڈنگ ان دی اپر سوسائٹی وچ وی نو ایز لیونگ ریلیشن شپ. آگے انہوں نے کیا کہ یہ جو ہے اٹ ڈیفائز ناٹ اونلی دا لا آف دا لینڈ بٹ آلسو the personal law under Sharia. And he further went on to say that this is in direct revolt against Almighty Allah. And اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے جو ہے horrible consequences ہیں such as in the present case which is also a topic for the social reformers to discuss in their circles. اچھا, سو دیکھیں, یہ تو ہم ایڈمٹ کر سکتے ہیں کہ جو ٹائمنگز ہیں نا شاید پروبیبلی اس کے اتنے ویل پلیس نہیں تھے جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے. بٹ ہم پہلے بھی, بہت پہلے کی بات ہے, جب یہ نور مقدم کیس آیا تھا تو ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی اس کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے, وکٹم رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, اینڈ سو آن. آئی تھنک اس پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم پہ آئی تھنک وٹ پیپل آر لوکنگ فار از جسٹس, اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو ظاہر جعفر, کہ اس کو آپ پھانسی کی سزا تو کئی دفعہ سنا چکے ہیں, اب اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جسٹس ہیز بین سروڈ. یہ جو کانورسیشن ہے نا کہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, وی کین کیپ اٹ آن دا سائڈ فار اندر ٹائم اندر پلیس. کیونکہ اس ٹائم پہ نا جب لوگوں کے سینٹیمنٹس اتنے ہائی ہوں اور اسپیشلی لوگ چاہتے ہیں کہ جی جسٹس سوئفٹ ہونا چاہیے بجائے کہ کیس کو لمبا لٹکائیں, بھائی اس بندے کو سزا دیں جس نے وہ کیا, اور وہ بروٹل مرڈر سب کے سامنے تھا, پیپل سو اٹ. دیکھیں ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم نا, دیکھیں مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ جب حادثہ ہو گیا نا, ایک بندہ بیچارہ ٹکر مار دی اس نے, گاڑی اس کی بیچارے کی الٹ گئی, زخمی ہو گیا, انٹینسو کیئر میں چلا گیا. اب وہاں پہ جا کے آپ انٹینسو کیئر میں اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویسے سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے تھی. تو تھوڑا سا نا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم آپ اس کو کیئر, کنسرن, لو, افیکشن دیں, اور بعد میں جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو بتائیں کہ دیکھیں بیٹا آپ کی رسپانسبلٹی تھی, آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے آپ نے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, ٹکر کسی اور ہی نہیں ماری ہوگی, آپ بالکل صحیح اپنی لین میں جا رہے تھے, کسی اور نے آپ کو ٹکر ماری, پھر بھی آپ اس کو یہ گائیڈ کرتے ہو کہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ آپ یہ کرتے. آئی تھنک اس ٹائم کے اوپر جو ریئیکشن بھی آ رہا ہے نا, پرائمریلی اس کا ایک وجہ تو میں کہ سمجھتا ہوں کہ بیکاز آف دا سچویشن جس وقت بنی ہوئی ہے, جو لوگوں کا غم و غصہ ہے ظاہر جعفر کے اوپر, اور کیوں سزا اس کو ابھی تک نہیں مل رہی, یعنی کہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہو رہی. آپ پیپر ورک میں تو آپ کہہ دیں جی سزائے موت ہے جو بھی ہے, بٹ جب تک وہ ہوگی نہیں نا تب تک لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ون کین ناٹ ڈسکاؤنٹ دا فیکٹ کہ ہمارا دین جو ہے اس قسم کے ریلیشن شپس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ نیڈز اے بٹ مور ڈسکشن, اور اس پہ ہم مطلب ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کو جینوئنلی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے پرابلم کیا ہے. یعنی ہمارے جسٹ بیکاز سم تھنگ از سو کامن ڈزنٹ میک اٹ پرمیسیبل, رائٹ. سو جو ان کے کامنٹس ہیں اگر آپ ان کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں تو
فیکچولی تو وہ ایکوریٹ ہے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کیا یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے, بغاوت تو ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے. کون سا اسلامک ٹیکسٹ ہے جو اس کو الاؤ کرے گا؟ ہمیں تو یہاں تک پتہ ہے کہ ایک یعنی دو نامحرم ایک کمرے میں اگر ایک ساتھ ہوں, کوئی ابھی فزیکل ٹچ اور کنیکشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, صرف ایک کمرے میں ساتھ ہوں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو فزیکل ٹچ ہے اس کے بارے میں بھی کہا کہ اٹ وڈ بی بیٹر فار یو ٹو بی اسٹیبڈ ان دا ہیڈ ود این آئرن نیل دین فار یو ٹو ٹچ سم ون ہو از ناٹ محرم فار یو. سو لیٹس کیپ ون تھنگ کلیئر کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اور دیکھیں میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ویورز لسنرز ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ لائف میں کہیں نہ کہیں کسی اسٹرگلنگ فیز میں, یونیورسٹی میں ہے, کالج میں, پرہیپس دے آر آلریڈی ان اے ریلیشن شپ, اور ان کو لگتا ہے کہ اب ہم کیسے اس میں سے باہر نکلیں. تو دیکھیں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں. یعنی جب آپ غلط, یعنی فار ایگزامپل میرے سامنے ایک کپ چائے کا پڑا ہوا ہے اور ایک شراب کا پڑا ہوا ہے, تو جسٹ بیکاز سارے شراب پی رہے ہیں, شراب میرے لیے حلال نہیں ہو جائے گا. مجھے کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چائے ہے اور یہ شراب ہے, اور شراب میرے لیے امپرمیسیبل ہی ہے ایون اف دا ہول ورلڈ از ڈوئنگ اٹ. سو یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. سو آئی تھنک ہمارا جو جب بھی آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے سینسٹیو معاملات میں یہ بات چھیڑتے ہو نا, تو لوگ اس کو اس طرح سے ریسیو نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ دیکھیں اتنے سینسٹیو موقع پہ جب ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں اور ایک بندے کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس کو سزا دیں, آپ اس ٹائم کے اوپر کسی اور کے بارے میں بات شروع کر دیں, تھوڑا سا آپ کو مس پلیس لگتا ہے. تو آئی تھنک ایک چیز جو ہم لوگوں نے بات کی وہ یہ کہ ہمارا دین تو اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے. عمر بھائی آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں کہ ہمارا دین جو ہے اس قسم کی جو فرینڈ شپس ہوتی ہیں کوٹ اینڈ کوٹ, ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ زیا بھائی میرا ٹیک اس پہ, اینڈ آئی ول کم ایٹ اٹ لائک دس, کہ فرسٹ آف آل اصل میں اسی جو آپ نے بات کی ہے نا اسی کے کنٹینیوشن میں کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے نا جسٹس باقر نجفی صاحب کے کمنٹ سے, جو کہ کمنٹ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا, لیکن میں بھی وہ کچھ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں لوگ کچھ بہت ایسے ہو گئے ہیں کہ جو اس کو ریسیو نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے. لیکن میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل کیونکہ وہ ملا رہے ہیں خواتین کے حقوق اور زیادتی جو ان کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی اس میں, اور وکٹم بلیمنگ بھی سب ملا رہے ہیں. فرسٹ آف آل جو نور مقدم کے ساتھ ہوا اور جو بھی اس کا قصور تھا نہیں تھا جو بھی تھا وہ اس دنیا سے جا چکی ہے, اور assuming her to be a Muslim, we will pray for her کہ may Allah forgive her. First of all, this is our understanding. جو کچھ خاص طور پہ اس کے ساتھ ہوا, جس بروٹیلٹی کے ساتھ اور جس ایج پہ, میں ہماری دعا ہے کہ اللہ اسی کے عوض اس کو نہ بخش دیا ہو بس. ہماری تو یہ ہم یہاں پہ کلیئر ہیں. سو جو لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا ان کے لیے میں نے بات کی ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ہے. بٹ اگر ایک جج پوری سچویشن کو انالائز کر کے اس کے بعد اس نے جو اس کا کام تھا اور جو جسٹس کے کرائٹیریا کے مطابق اس کو دینا چاہیے تھا فیصلہ, اس نے اس کو دے دیا الحمدللہ. سزائے موت برقرار رکھی, حالانکہ پچھلی دفعہ وہ اس کو بھی کر دیا گیا تھا, کم کر دیا گیا تھا, لائف سینٹنس کر دیا گیا تھا, اور پھر اس کو سزائے موت کو برقرار رکھا اس نے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, انصاف کے مطابق ہوا ہے. اس کے ساتھ اصل میں جو آپ نے بات کی نا کہ ٹائمنگ, میرا خیال ہے ابھی اس میں ایک چھوٹا سا ایشو یہ بھی تھا کہ جس ٹائم ججمنٹ ورڈکٹ پاس کیا جا رہا ہے نا, اس کو ڈاکیومنٹ کر کے دے رہا ہے جج, اس کے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے اگر اس نے کچھ کمنٹ کہنا ہے. اس کے بعد نہ تو وہ میڈیا پہ آنا تھا اس نے نہ کچھ اور. تو میں جسٹ فرام دا ادر سائڈ آئی ایم آلسو ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی کہ کبھی کبھار دیکھیں, کیونکہ وہ اللہ کی بندی وہ تو دنیا سے چلی گئی نا, اس کو خط ڈائریکٹ جو کہ وکٹم تھی اس کو ڈائریکٹلی تو اس وقت کوئی اثر نہیں پہنچ سکتا اس بات کا. ہاں اس کی فیملی ہے جو بھی ان کا ہے پرابلم, لیکن کبھی کبھار حکمت کے ساتھ میں شاید یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ایک بڑے ایول کو آپ وارڈ آف کر رہے ہیں جو کہ سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اس کی ایک ریزننگ اپنے طور پہ آپ ایک حکمت کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ون آف دا ریزنز از دس. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے جیسے آپ نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کا کوئی بھی بنایا ہوا قانون یا پروہیبیشن وہ صرف تب ہے یہاں پہ ہمیں لگائی گئی ہے اس دنیا میں جب اس میں کوئی انسانیت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. کوئی ایک بھی اسلام کی پابندی یا جو باؤنڈری ہے وہ آپ نہیں پروو کر سکتے جو انسانیت کے انڈیویجول یا اوور آل اجتماعی لیول پہ انسانیت کے خلاف ہو. تو جب آپ اس کو کراس کریں گے نا تو اس طرح کے نتائج نکل لیں گے. اس کا بہت بڑا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو دونوں سائڈوں سے دیکھا جا سکتا ہے, جج کے سائڈ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی اور ٹائم پہ کرتا تو شاید یہ سامنے ہی نہ آتی. اصل میں پتہ ہے بات یہ ہے, میں انشاءاللہ دانیال بھائی آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اصل میں نا جب آپ کسی کیس کے اوپر ججمنٹ دے رہے ہوتے ہو نا تو آپ اس کیس
کے اندر جو بندہ گلٹی پارٹی ہے, جو کہ فار ایگزامپل کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہو, اور پھر آپ باقی باتیں بہت سی بات پورا آپ ویسے تو پورا لیکچر بھی دے سکتے ہیں آپ, لیکن وہ آپ کہتے ہیں جی آپ ڈیسیجن دینا کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, تو آپ کہتے ہیں جی میں نے کیس کو دیکھا ہے اور اس کو سزائے موت ہے, تھینک یو ویری مچ, گڈ بائے, دیٹس اٹ. ناؤ اینی تھنگ ایلس یو سے, آپ اور بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. آپ کہیں جی ویسے بھی معاشرے کے اندر فار ایگزامپل نشہ آور ادویات بہت بک رہی ہیں, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ جو تھا ظاہر جعفر, یہ کوئی ڈرگز میں بھی تھا, الکوہول کنزمپشن. اب آپ الکوہول پہ بھی بیان دے دیں, آپ ڈرگز پہ بھی بیان دے دیں, تو دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ کین بی سیڈ کہ دیکھیں نا ہمارے یہاں منشیات بھی پھیل رہی ہیں, یا پھر موبائل فون بچے بہت استعمال کر رہے ہیں, دیکھو نا یہ موبائل فونوں میں تم لوگ کیا کرتے ہو. تو کہنے کو تو دیر آر لاٹ آف ٹاپکس دیٹ دا جج کین سے. سو آئی تھنک جو لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم ہے نا, وہ شاید کبھی کبھار ہمیں پتہ ہے کہ وہ لبرل طبقہ کس طرح اس کو پلے اراؤنڈ کرتا ہے, کہ وہ یعنی کسی چیز کو بھی آپ بہانہ بنا کے تو فائر کھول دیتے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پلین اینڈ سمپل بات کریں, جج صاحب فیصلہ کریں اپنے کامنٹس میں, فیڈ بیک میں کوئی بات اگر وہ کہتے ہیں, جس طرح ہم لوگ بھی جب کسی کیس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں, ہم لوگ کہیں جج تو نہیں بیٹھے ہوئے, بٹ ہم یہ کہتے ہیں دیکھو معاشرے میں وی ٹرائی ٹو ڈائسیکٹ اینڈ فائنڈ دا nuance ان ایوری سچویشن, رائٹ. ہم کہتے ہیں دیکھیں ظاہر جعفر ایک خبیث انسان ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں نا, ہی از اے لوناٹک کہہ لیں, اس کو پاگل کہہ لیں, آئی ڈونٹ نو واٹ دا ہیل واز گوئنگ آن جو ہے نا ان ہز مائنڈ, دماغی مریض ہے وہ, کیا چیز ہے. بٹ وہ دیکھیں جو کچھ اس نے کیا وہ لوگوں کے سامنے آیا, اٹ واز ہارریبل. اور ہمارے یعنی کچھ ٹرمز ہیں یعنی جو نور مقدم کی فیملی اور ان کے ساتھ, جہاں پہ وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ گڈ تھنگز اباؤٹ ہر, یعنی جہاں پہ یہ اتنا کچھ کہا جا رہا ہے. سو ہر ایز اے پرسن, آپ نے بالکل صحیح کہا, وی میک دعا فار ہر, may اللہ forgive her, have mercy on her, اینڈ اس کے لیے صرف دعا ہی ہمارے لیے. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو کچھ اس نے کیا, اب جسٹس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کیس کے معاملے میں ظاہر جعفر پہ بات کریں, بھائی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اچھا اس کو ٹانگنا ہے بس ٹھیک ہے, اس کو برقرار رکھیں, تھینک یو, ختم. اچھا اگر آپ ایکسٹرا کامنٹ کرتے ہیں اس پہ لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنی جورسڈکشن سے باہر جا رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ایک واقعی میں ہمارا معاشرہ اتنا اسلامی ہو اور اتنا ماشاء اللہ پاکیزہ ہو, تو اگر جج کوئی بھی بات کر دیتا ہے تو اس میں ٹیکنیکلی پرابلم ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے جنرلی اس کو ایڈ کر رہا ہے. سوری, تو اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. دیکھیں جہاں بھائی جج سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے خود سے جب وہ کوئی نوانس معاشرے میں یا کوئی گڑبڑ دیکھ رہا ہے جس سے معاشرے میں بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے, تو وہ خود سے ایکشن لے سکتا ہے, اور سپریم کورٹ کا جج اوپر سے. تو جب آپ ایک طرف جج کا سو موٹو ایکشن ایکسیپٹ کرتے ہیں لیگلی پراپرلی کہ اس کو یہ اجازت ہے اور اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ جج کا کام بیسکلی معاشرے کے جو بگاڑ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو روکنا بھی, یہ بھی اوور آل کام ہے نا. سو موٹو ایکشن اگر لے سکتا ہے تو وہ اگر یہ کمنٹ ساتھ ہی پاس کر دیتا ہے, کیونکہ وہ نظر آتا ہے کہ شاید وہ معاشرے کی اور ینگ جنریشن کی خیر چاہتا ہے, اور اسلام, کیونکہ ہم اسلامک ملک میں ہیں اور اسلامک لا ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن اسلام پہ بیسڈ ہے, تو اس نے اس بیس پہ اگر وہ سو موٹو کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. اصل میں میرا خیال ہے جو آپ کی بات میں بہت وزن ہے, پوائنٹ از کہ لوگ جو ہے نا وہ جب پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں نا اوور آل, تو ایک ایکسکیوز یہ بنتا ہے کہ دیکھیں آپ کو یہی مسئلہ ملا ہے اسلامی والا جس کو آپ نے پکڑنا ہے, کیونکہ ویسے آپ کو نظر آتا ہے جوڈیشری کا حال اس وقت کیا ہوا ہے, کیا معاملات چل رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار ویسے تو آپ کو اسلام نظر نہیں آتا, جب آتا ہے تو سارا کا سارا ادھر ہی آتا ہے. سو آئی تھنک ایک وہ جو کرٹیسزم ہے نا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. البتہ ہمیں جسٹس صاحب کے جو بھی ریمارکس ہیں, ہم نے کہا کہ میں نے شروع سے کہا کہ مے بی آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی, یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بٹ اگر آپ انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈ الون ان کامنٹس کو دیکھیں تو ٹیکنیکلی اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. جو انہوں نے بات کی ہے وہ صحیح ہے, مطلب آپ اس کو یعنی دا اونرس ول بی آن دی ادر پارٹی کہ آپ پروو کریں کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں غلط کیسے ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے قانون کی بغاوت ہے. اچھا آپ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے, یعنی کوہیبیشن کو الاؤ کیا ہوا ہے, یا پھر اس طرح کی جو لیو ان ریلیشن شپس ہیں جو بھی ہے وہ اس کی پرمیسیبلٹی کہاں ہے. تو وی نو فرام many آیات آف قرآن and many احادیث also of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اس قسم کی جو انٹر مکسنگ اور فری مکسنگ ہے یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دانیال بھائی آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ کچھ ہوا اور جس طرح سے کنٹروورسی بنی ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی بالکل جا بھائی, سب سے پہلے تو اگین ہم وکٹم کے لیے تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور سارا کچھ کرے. جا بھائی کچھ کیسز ہوتے ہیں, کچھ واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کے لیے نا بڑی ایک اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. جس طرح وہ ایک چھوٹی بچی تھی زینب, اس کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد پھر زینب الرٹ بل آیا اور پورا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک سسٹم بنایا گیا. اسی طرح ایک موٹر وے والا واقعہ ہوا, اور اسی طرح یہ نور مقدم والا واقعہ. یہ انفارچونیٹ واقعات ہیں بہت زیادہ, لیکن یہ واقعات اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر آپ کی سوسائٹی کی, آپ کی اسٹیٹ کی آئندہ آنے والی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ طے کرتی ہیں. اچھا جب بھی اگر اس میں بالکل ایک نیوٹرل پرسپیکٹو سے بات کروں, بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب ایک فیملی ممبر جنہوں نے اتنا بروٹلی جن کی بچی کو قتل کر دیا گیا جوانی میں, وہ بھی
تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے انصاف لینے کے لیے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کو جب ایسے کمنٹ سامنے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک باپ کو، ایک بھائی کو، ایک ماں کو افسوس تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ فیکٹس میں یہ بات آئی کہ دے ہیڈ اے ریلیشن شپ، صحیح ہے، اور وہ میرے خیال میں جج صاحب کو لگا ہوگا کہ یار یہ چیز تھوڑی سی ان ایڈریسڈ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ریلیشن شپ کا ہونا بھی اب ایسا تو ہے نہیں کہ وہ اچانک سے ون فائن ڈے یہ دونوں ملے اور قتل ہو گیا، نہیں ایسا نہیں تھا، اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ تھا اور وہ بلڈ اپ ہو کر اس نتیجے تک پہنچا، صحیح ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے، میں کہتا ہوں 100% بھی وکٹم کی غلطی ہو پھر بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے، یعنی یہ تو پھر انسان، ہم تو کسی بھی جانور کا قتل بھی ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان تھی، صحیح ہے، تو یہ چیز تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب کا جو، اور یہ جج صاحب نے ججمنٹ میں ایک نوٹ دیا ہے، یہ جو پرسنل نوٹ جو ججز لکھتے ہیں، پورا بینچ بیٹھا ہوتا ہے، ہر جج کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی نوٹ، اور بعض اوقات ججز کے نوٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف پر مبنی بھی ہوتے ہیں، ون ایک جج کچھ کہہ رہا ہے اور ایک جج اسے، جس کو ڈائسینٹنگ نوٹ بولتے ہیں، وہ یعنی وہ ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے آپ کے سے اوور آل ججمنٹ سے، تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے یہ چیز بھی آپ سمجھیں، کیونکہ آئندہ مستقبل میں جب لاء کے اسٹوڈنٹس، جب یہ سارے لوگ یہ جب ججمنٹ پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایپیکس کورٹ کی ججمنٹ جو ہوتی ہے یہ پھر بنتی ہے آگے جا کے پریسیڈنٹ بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب بھی اس طرح کے خدا نخواستہ اگر کوئی سملر کیس آتا ہے اور اس میں اگر وکٹم کا وکیل سیم سزا چاہتا ہے کہ جی یہاں پر بھی جو اکیوزڈ ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، تو وہ نور مقدم کے کیس کو ایز ریفرنس یوز کرے گا، اس کو سائٹ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ آئندہ آنے والے تمام جو ہمارے لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کیس کا مطالعہ کرنا ہے، اب جب وہ کیس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے فیکٹس میں جہاں پر ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ دے ہیڈ اے ریلیشن شپ، تو اس پہ کیوں نہیں کوئی بات ہوئی، تو میرے خیال میں اس اینگل سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں نا ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری تھا کہ یہ بات لکھ دی جاتی، لیکن نیورڈلیس یہ پینفل تھی، اور نہ صرف یہ بات پینفل تھی، اس سے زیادہ پینفل بات جو تھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس نوجوان لڑکی کا قتل ہو جانا، یہ زیادہ پینفل تھی، باقی چیزیں تو پھر آپ سمجھیں ضمنی ہو جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں دانیال بھائی کہ ہمارے جو لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر جنرلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک زمانہ تھا جب اس طرح کی جو ریلیشن شپس ہیں ان کو معاشرے میں دے ور فراؤنڈ اپون، اس کو ڈسکریج بھی کیا جاتا تھا، آپ اگر کسی دو بندوں میں اگر یہ بات آؤٹ ہو گئی ہے تو وہ ذرا آپ کے لیے امبیرسنگ بھی ہوتا تھا، اور کبھی کبھار تو قانونی کارروائی بھی ہو جاتی تھی، فار ایگزامپل اکثر اوقات کسی زمانے میں وہ نکاح نامے چیک کرتے ہوتے تھے کہ جی کوئی لڑکا لڑکی گاڑی پہ بھی گھوم رہے ہیں، بٹ اوور دی ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں جو نا بالکل کہیں بیک برنر پہ چلی گئی ہیں۔ یہ مشرف صاحب کے دور میں باقاعدہ اس پہ انہوں نے کہ نکاح نامے کا نہیں پوچھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے ہم نے یہ E11 سیکٹر ہے یہاں پہ پروسٹیوشن کی جگہیں بنی ہوئی تھیں، بڑے براڈ ڈے لائٹ میں اس طرح کے سپاز اور مساج پارلر جو چیزیں چل رہی ہیں جہاں پہ ایکچولی نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں، تو اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ہمارے یہاں کیا کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ کسی کو زنا کی سزا ملی ہو یا کوئی ایسی چیز پکڑے گئے ہوں، یا کوئی آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات آئی ہو جہاں پہ پیپل ہو آر ان دیز کائنڈ آف illicit ریلیشن شپس ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہو؟ جی ہاں بالکل جا بھائی، اس میں ایک بڑی انفارچونیٹ چیز جو تھی، یہ جو ہمارے جو پولیس جو ہے ہماری پولیس کا بھی ایک آپ کو پتہ ہے ایشو رہا ہے، یہ جو نکاح نامے چیک کرنا وغیرہ، اس پہ اسٹیٹ نے کیوں اس کو ختم کر دیا اسپیشلی، بلکہ گزشتہ چاند رات کو ایک میسج، ایک وائس نوٹ ایک گروپ میں کسی نے بھیجا، تو وہ اس وقت کے اسلام آباد کے ایک سینئر پولیس آفیسر کا تھا کہ میں سختی سے تمام اپنے اہلکاروں کو یہ ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی کا منہ نہیں سونگھنا، کسی سے نکاح نامہ نہیں مانگنا، اور اگر مجھے پتہ لگا کہ کسی سے نکاح نامہ مانگا گیا ہے یا اس کا تم نے منہ سونگھتے ہیں تاکہ وہ الکوہل کا پتہ لگے یا کوئی ایسی چیز، تو میں بڑا سخت ایکشن لوں گا۔ اس کے پیچھے زیادہ وجہ یہ تھی کہ انفارچونیٹلی گو کہ اسٹیٹ کو چیک تو کرنا چاہیے، لیکن وہ پھر پولیس جو ہے نا وہ ایک بلیک میلنگ کا ٹول بنا لیا تھا۔ ہمارے جو لوور پولیس سٹاف ہوتا ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جی دو لڑکا لڑکی جہاں مل گئے بس ان کو پھر بلیک میل کرنا، پھر اس طرح کچھ واقعات بھی ہوئے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بیچاری پھر مس یوز ہوتی ہیں، اور پھر ہمارا معاشرہ جو ہے ٹھیک ہے بچے ہیں، غلطی ہو گئی، اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی، اب ہو گئی،
پھر وہ جب پیرنٹس انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ لڑکی کی پوری ایک بدنامی ہو جاتی ہے اور سارا کچھ. تو وہ اس چیز کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دا ویری کہتے ہیں سیم ٹائم آپ دیکھیں ہماری جو مورل ویلیوز ہیں وہ واقعی بہت زیادہ گری ہیں. اور یہاں سے نرمی کی گئی, نرمی اس لیے نہیں کی گئی کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں, نرمی اس لیے کی گئی کہ وہ جو سلوشن آپ پریزنٹ کر رہے تھے وہ بگاڑ مزید پیدا کر رہا تھا, وہ کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا. صحیح, تو اس لیے آپ نے کہا کہ یار یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے, یہ ایک نیا پرابلم پیدا ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس پرابلم کو کسی اور طریقے سے ایڈریس کرتے, اور میرا خیال ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہتری لاتے, جس سے اب ہمارا میرے خیال میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ہو گیا. دین سے ویسے ہی لوگوں کی دوری ہے, اور آپ کے تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے بالکل گائیڈنس نہیں ملتی. پھر اوپر سے جو کانٹینٹ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اندر جو بیہودہ کانٹینٹ دیا جا رہا ہے, تو یہ سارے فیکٹرز مل ملا کر اس طرف جا رہے ہیں. ایسے میں بھائی کیونکہ سنس ہم نور مقدم والے کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے جو جب واقعات اول تو ہونے نہیں چاہیے لیکن ہو جاتے ہیں. اچھا, نور مقدم کیس کے علاوہ بھی دیکھیں نا, بہت سارے, اللہ معاف کرے, ہم آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ تو اللہ معاف کرے, یہ تو بربریت کی ایک پرلے درجے کی مثال تھی. بالکل اس پہ ہوا, سی سی ٹی وی کیمرے پہ بھی آ گئی. ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایک ٹک ٹاکر کے بال کاٹنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی, جس سے اس کے اوپر تشدد کیا. اس سے پہلے ادھر ہی اسلام آباد کی ایک عثمان مرزا نامی شخص نے ایک کپل کے اوپر تشدد کیا, اور کس طرح اس نے ان کی ویڈیو بنائی, ان کو برہنہ کیا, سارا کچھ کیا. بلکہ مجھے یاد ہے جب یہ نور مقدم والا واقعہ ہوتا ہے, اس کے آگے پیچھے بھی بیک ٹو بیک کچھ اس طرح کے واقعات مزید بھی ہوئے تھے, جہاں پہ لڑکی کو کہیں پہ لے جا کے مار کے پھینک کے آگے, اور اس طرح کے بڑے عجیب و غریب. بالکل, ابھی میں آپ کو صرف جسٹ فار کانٹیکسٹ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. عثمان مرزا کا ایک کیس ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی قتل شتل نہیں ہوا تھا. وہ ایک کپل کو اسی طرح ایک کپل نے ایک اپارٹمنٹ بک کروایا, وہ جو اپارٹمنٹ دینے والے تھے انہوں نے کیمراز انسٹال کیے ہوئے تھے, انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا, انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی وائرل کی. وہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم کے سٹنگ پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اس کیس کو میں پرسنلی دیکھوں گا, اور انہوں نے واقعی پرسنلی ٹیک اپ کیا. لیکن ان وزیر اعظم صاحب کے گھر جانے کی دیر تھی. آج عثمان مرزا ادھر فری گھوم رہا ہے, صحیح ہے, وہ باہر. تو اصل مسئلہ یہ ہے نا, دیکھیں اب ظاہر جعفر کو بھی میرا خیال ہے سزائے موت تو چھوٹا لفظ ہے یہ جو اس نے حرکت کی ہے, بالکل, لیکن کیا کہتے ہیں, ایک تو دیر اتنی کر دی آپ نے, اتنے سال آپ نے اس کی فیملی کے ٹارچر میں بھی اضافہ کیا, پھر ان بیچاروں کو اس طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, اور وہ ان کی مزری میں مزید اضافہ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ضیاء بھائی سمپل سی جو بات ہے, اگین آپ جو مرضی کہہ لیں, یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا, یہ جو ویمن رائٹس کے چیمپئنز جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ ہیومن رائٹس وغیرہ والے, یہ وہ ان کی بھی سمجھ مجھے نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف تو کیپٹل پنشمنٹ کو اپوز کرتے ہیں, یہ سارے ہیومن رائٹس والے, صحیح ہے, اور دوسری طرف اگر کوئی جج اس طرح کا نوٹ دے دے, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کیونکہ وہ فیکٹس میں آ چکی ہے ایک چیز کہ دے ہیڈ اے ریلیشن شپ, اس لیے بیچارے نے بول دیا. اچھا دانیال بھائی, میں تو یہ کہوں گا کہ ایون اگر فیکٹس میں نہ بھی آئی ہوتی اس طریقے سے, ایون تب بھی ایک جنرل ریمارکس ایک جج ایز اے پرسن, ایز اے مسلم, فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی, اگر ایک اپنا کمنٹ دے رہا ہے, اس کو ایک غلط رنگ دینا بہت ظلم ہے. وہ یہ جیسے یہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن جو ہے, جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, ان کو بہت اس وقت ان کی جو ہیڈ ہے ان کو بھی, اور ان کی بھی بڑی طرف سے جو ہیڈ ہے نا, میرا ایک سوال ہے کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کے لیے, ہاں یہ دیکھیں میسوجنسٹک اور بڑے ارسپانسبل ریمارکس, یہ ان کا کہنا ہے. اس کا بھی کیس چل رہا ہے آج کل ہائی کورٹ میں. جی اس کے بارے میں کیا ہے. اچھا ویسے ایک چیز میں ایڈ کر کے آپ کی طرف آتا ہوں عمر بھائی, اصل میں جو یہ ویمنز رائٹس والے بھی ہیں نا, اصل میں ہم نے ان کی تو جو ڈیول ان کی جو ہپوکریسی ہے وہ تو سمجھ میں آ چکی ہے, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویمن رائٹ صرف تبھی یوز ہوتا ہے جب ان کے جو ایجنڈاز ان کو سوٹ کرتا ہے, ورنہ ڈاکٹر عافیہ کی مثال لے لیں, غزہ کی جو خواتین ہیں ان کی مثال لے لیں. اب یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ملالہ یوسفزئی واز دا بگیسٹ چیمپئن آف ویمنز رائٹس, رائٹ, کہ وہ اس کا جی ویمن ایجوکیشن, یہ وہ بھائی وہ جو فلسطین میں بچیاں مر گئی ہیں جن کے اسکول ہسپتال سب کچھ بچیاں بھی مار دی ہیں, اس پہ تو ایک لفظ نہیں بولے آپ. تو یہ دیکھیں نا, پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ اینی مور, پیپل آر ناٹ بائنگ دس نانسنس اینی مور, کہ آپ سلیکٹیو ویمنز رائٹس, یعنی کہیں پہ بم مارو تو کوئی مسئلہ نہیں, اور کہیں پہ ایک چھوٹا سا تنکا بھی پکڑ لیں. اوپر سے یہ دیکھیں نا ضیاء بھائی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بہت آگ لگی ہوئی ہے اس وقت کہ یہ کیسے ریمارکس دے دیے جج نے, ویمن آپ وکٹم شیمنگ کر رہے ہیں, آپ وکٹم بلیمنگ کر. اللہ کا نام لیں خدا کے لیے,
کوئی لاجک کوئی منطق اس چیز کو یہ نہیں سامنے لے کے آ رہی کہ جی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. یہ ریمارکس اگر انہوں نے دیے ہیں تو فرسٹ آف آل یہ دونوں کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. مین اینڈ ویمن, انہوں نے ریلیشن شپ کی بات کی ہے, لیو ان ریلیشن شپ کی بات کی, جس میں بندہ اور بندی دونوں شامل ہے فرسٹ آف آل. دوسری بات یہ ہے کہ یار ایک بندی قتل ہو گئی ہے, ایک جان, ایک اتنے بروٹل طریقے سے. جب دیکھیں اگر چھوٹے لیول کا کرائم ہوا ہو نا تو چلیں چھوٹے لیول کا ریمارکس آ جائیں گے یا نہ بھی دے دیں, چلیں کوئی اور بات ہو جائے گی. اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, پوری قوم ہل کے رہ گئی ہے, جان نہیں گئی, صرف بہت برے طریقے سے گئی ہے. تو بنتا ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے دانیال بھائی, کہ کچھ بنتا ہے کہ بندہ کچھ اصلاح کے لیے اپنے عہدے کا, اللہ کی خاطر, اللہ سے بھی ڈرتے ہوئے, اس میں اگر ریمارکس کی جگہ ہے تو وہاں پہ کوئی اچھی بات کہے. اور دوسری طرف جو یہ وکٹم بلیمنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا وکٹم بلیمنگ سے. کسی اینگل سے مجھے اس میں وکٹم بلیمنگ نظر نہیں آ رہی. وہ ایک پرابلم بتا رہے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا کیس ہو گیا ہے, اتنا بڑا کام ہو گیا ہے, وہ ایک پرابلم بتا رہے ہیں کہ دس از ون آف دا روٹ کازز, سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف, کیونکہ وہ مسلمان بھی ہیں. تو آئی مین صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جو ہم لوگ اکثر ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ دا رائٹ ورڈ از وکٹم رسپانسبلٹی. سو کبھی بھی کوئی واقعہ جب ہو جاتا ہے نا تو اس میں یعنی یہ بے وقوفی ہوگی کہ آپ اس میں یہ ڈسکس نہ کریں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, جو بندہ گلٹی ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. جو گلٹی پارٹی ہے اس کو تو سزا دیں. جیسے میں نے آپ سمپل سی مثال دیتا ہوں, آئی گیو یو 2-3 ایگزامپلس تاکہ بات کلیئر ہو جائے. ایک میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے بغیر سیٹ بیلٹ پہنے ہوئے, اور اس کو کوئی اور گاڑی والا آ کے ٹکر مار دیتا ہے, اور اس ٹکر مارنے سے یہ بیچارہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے یا آئی سی یو میں چلا جاتا ہے. اب آئی سی یو میں جا کے پہلے تو آپ اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے, ایمپتھائز کریں گے, اس کے دکھ درد بانٹیں گے, پھر آپ اس کو پوچھو گے کہ بیٹا آپ نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی. اگر وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں پہنی ہوئی تھی, تو ہم کہیں گے بیٹا آپ تھوڑا سا خیال کیا کرو. اب یہ باقی سب کی تو اب اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ مجھے وکٹم شیمنگ کی جا رہی ہے یا وکٹم بلیمنگ کی جا رہی ہے. بات یہ کہ ہم ان ہائنڈ سائٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر آپ ٹکر ہوگی, غلطی اسی کی ہے جس نے ٹکر ماری ہے, اسی کو سزا دو جو بھی اس کی بنتی ہے, مین سلاٹر یا جو بھی, اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا ورنہ جو بھی اس کے اوپر فائن پینلٹی پڑتا ہے یا جیل ٹائم بنتا ہے وہ اس کو دیں. بٹ آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا ان فیوچر برائے مہربانی بیلٹ پہنا کرو, اس سے کم از کم آئی سی یو میں نہ پہنچتے. اور نہ صرف آپ کو یہ کہا جا رہا ہے بلکہ پوری قوم کو کہا جا رہا ہے کہ آج کل اگر ینگسٹرز جو ہیں وہ بغیر بیلٹ کے نکل رہے ہیں تو برائے مہربانی پہنا کرو. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میرے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو جاتی ہے اور میرے گھر کے دروازے کھڑکیاں سارے کھلے ہوئے ہیں اور چور آتے ہیں اور وہ سامان لوٹ کے چلے جاتے ہیں, تو آپ میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں ضیاء بھائی بڑا افسوس ہوا یار, آپ کا اتنا لاکھوں کا نقصان ہو گیا یار, آئی ایم سو سوری, آپ کا تو یہ بھی پرانے آپ کے کوئی میموریبلیا تھا وہ بھی چلا گیا, فلاں بھی لے گئے, اٹ مسٹ بی ٹیریبل فار یو اینڈ اف یو نیڈ اینی ہیلپ آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. بٹ جاتے جاتے آپ کہتے ہو ضیاء بھائی ویسے آپس کی بات ہے گیٹ کھلا ہوا تھا. میں کہتا ہوں ہاں گیٹ بھی کھلا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں مین ڈور لاک تھا. نہیں, مین ڈور بھی کھلا ہوا تھا. اچھا گھر میں کوئی سیکورٹی گارڈ وغیرہ؟ نہیں وہ بھی نہیں تھا. کوئی کتا وغیرہ پالتو رکھا ہو گارڈنگ؟ نہیں وہ بھی نہیں تھا. اچھا کھڑکیاں سب کھلے ہوئے تھے؟ جی کھلے ہوئے تھے. اور ضیاء بھائی کیش کہاں تھا؟ میں کہتا وہ ٹیبل پہ سجا ہوا تھا. تو آپ کو کہ ضیاء بھائی مطلب یار میں آپ کا خیر خواہ ہوں نا, ہاں اگر آپ میرے خیر خواہ تو آپ مجھے کہ ضیاء بھائی تھوڑا سا احتیاط آپ بھی کر لیں بھائی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے بلیم کر رہے ہو, آپ مجھے بتا رہے ہو ہوا جو آپ کے ساتھ غلط ہوا, جو چور ڈاکو ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, لیکن ان فیوچر پلیز. اچھا اب اس کو ذرا اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا ایکسٹراپولیٹ کر لیں سوسائٹی پہ. لیٹ سے ایک سوسائٹی, ایک جگہ ہے, ایک ٹاؤن ہے, وہاں پہ ہر دوسرے گھر کا یہی حال ہے اور ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, چوریاں ہوتی ہیں, ڈاکے ڈلتے ہیں اور بڑا کیس ہوتا ہے, پھر مسئلہ بن جاتا ہے, پھر اس کو سالو کیا جاتا ہے, پھر چور پکڑا جاتا ہے, اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر کا یہی حال ہے وہاں پہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اس ایریا کا کوئی جج ہوگا یا کوئی بندہ جو پولیس والا اس طرح کی سچویشن پہ بیٹھا ہے جس کو وہ ڈیل کرنے پڑتے ہیں کیسز, اور بہت تکلیف دہ کیسز ہیں, وہ اتنا سا کہنے کا حق کیا, بلکہ اس کو کہنا چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کو کہنا چاہیے, اس کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے. تو اور پھر ضیاء بھائی یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس میں پھر بھی مال کا نقصان ہوا ہوگا. جی ٹھیک ہے, مال کا, آپ لیٹ سے آپ کا سارے جائیداد لٹ گئی, جی مال کی نقصان ہوا ہے نا. یہ جو کیس ہوا ہے ایک بندی کی جان, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, نہ صرف جان گئی بلکہ بہت بروٹلی گئی. سو آف کورس یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ ایکسٹرا ٹو میک پیپل اینڈ دا سوسائٹی کیئرفل. اچھا اس میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل کسی بھی معاشرے کے اندر ہم جب یہ بات کرتے ہیں, ہم یہ خود آبزرو بھی کرتے ہیں کہ جب حکومت نے کوئی چیز کرانی ہوتی ہے نا تو وہ کروا لیتی ہے. فار ایگزامپل وہ کہیں گے کہ جی
جیسے کووڈ جب آیا تھا تو کہتے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں, آپ ماسک پہنیں بھائی, جی میری مرضی. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جی فلاں بندے بیمار ہو رہے ہیں, آپ لوگ ماسک پہنے بھائی, تو اس میں نہیں یعنی وکٹم بلیمنگ ہو رہی کہ آپ ہمیں فورس کرو کہ ہم ماسک پہنیں. آپ خود بیمار ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نے ماسک پہننا لازمی, تو آپ کہیں جی آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا ہوں, اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں تمہارا قصور تو میں ماسک نہیں پہنا. سو اصل میں نا ہمیں یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی مطلب کسی بھی ڈیسنٹ معاشرے کے اندر جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو ضرور لوگ سوچتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو لوگ تو خبیث اور بےغیرت قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی کرائمز اور اٹراسٹیز کر رہے ہیں, ان کو تو اللہ پوچھے گا, لیکن ہم کہتے ہیں جو باقی لوگ ہیں آپ اپنے طور پہ احتیاط کریں. فار ایگزامپل میں اپنی فیملی بھی اگر فار ایگزامپل کہیں نکل رہی ہو, کہیں جا رہے ہو, آ رہے ہو, تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا پراپر ٹائم پہ ٹریول کریں, رات کو مڈ نائٹ پہ ٹریول نہ کریں. اچھا پھر اسی طرح سے گھر والوں کو انسٹرکشن دیتے ہیں بھئی برائے مہربانی رات کے 12 بجے اے ٹی ایم پہ نہ جانا, کیونکہ اے ٹی ایمس کے اوپر اکثر ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ دماغ پھرے ہیں, جن کا مورل کیریکٹر کوئی نہیں ہے, وہ ویٹ کریں گے مے بی کہ کوئی بندہ آئے وہاں پہ رات کے 12 بجے. تو ایون ہم جیسا بندہ بھی جو ہے نا وہ بھی دو دفعہ سوچتا ہے کہ بھئی رات کے 12 بجے اے ٹی ایم میں جا رہے ہیں, کوئی پیچھے سے اوپر چڑھ نہ جائے. اب حالانکہ کرائم نہیں ہونا چاہیے تھا, قصور سارا اس ڈاکو کا ہی ہے بالکل, لیکن ہم یا کوئی بھی ذمہ دار بندہ یہ بات کرے گا کہ بھائی اس ٹائم پہ نہ کیا اپنے اینڈ پہ کم از کم آپ وہ نہ کریں. آپ موبائل فون پہ آئے دن جب آپ کال میں لاتے ہیں سیلاب سے بچنے کی 10 انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی ہیں, یا فلاں چیز ہوئی ہو تو اس کے لیے 10 انسٹرکشن, یہ نہ کریں, وہاں نہ جائیں, اس ٹائم پہ یہ نہ کریں. وائی از اٹ بینگ, اس کو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جاتا؟ اچھا ایک اور چیز جو ہمارے کراچی والے بہن بھائی ہیں, اب تو خیر ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے, یہ جو موبائل سنیچنگ کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا کئی لوگ کراچی میں 2 فون رکھتے ہیں, یعنی ایک فون ہوتا ہے وہ دکھانے والا, ایک ہوتا ہے جو اصل فون ہوتا ہے. تو اگر کوئی آ بھی جاتا ہے نا تو وہ جو فارغ سا فون ہوتا ہے وہ پکڑا دیتے ہیں اس کو. اچھا پھر اسی طرح سے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کہیں باہر اس طرح کے ایریا میں جا رہے ہیں فون چھپا لیتے ہیں. اگین وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی ہماری وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے اینڈ پہ جو ہے ہم وہ کریں گے. اس وقت دانیال بھائی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے وائسز ہیں واقعی میں جو بہت کامن ہو چکے ہیں, اور پیرنٹس کو بھی ساتھ لگتا ہوگا کہ نہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل جس طرح یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر بن چکا ہے, اکثر اوقات یو ڈونٹ ایون نو دی ادر پرسن. آپ جن کے ساتھ ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں, نہ آپ کے پیرنٹس نے اس کو ویٹ کیا ہوتا ہے, نہ کسی کو فیملی میں پتہ ہوتا ہے, آپ نے خود ہی سے کوئی ریلیشن شپ اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, اور ٹو ٹاپ اٹ آف آپ کا یعنی کہ وہ بندہ فار ایگزامپل ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ڈرگز میں انوالوڈ ہو, الکوہول میں انوالوڈ ہو, نارکوٹکس میں انوالوڈ ہو, اس کے علاوہ کیریکٹر ویسے اس کا ذرا تھوڑا سا ڈھیلا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ان کے ساتھ منگل کرنا اور کو ایگزسٹ کرنا, اور پھر اس بندے کا جو ایکو سسٹم ہوگا وہ سوچیں وہ کیسا ایکو سسٹم ہوگا, وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا. سو اس طرح کی سچویشن میں ہم اکثر نظر آتا ہے, ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کالجوں میں, اسکولوں میں, اینڈ وی فائنڈ آؤٹ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جو کوئک رچ ٹائپس بھی ہوتے ہیں نا, کہ جن کے پاس ایک دم سے پیسہ آتا ہے, جب پیسہ آتا ہے پھر وہ فراوانی ان ڈرگز, الکوہول, عیاشیاں, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ریلیشن شپس, حرام کاریاں, یہ سب کچھ. اس ٹائپ کے انوائرمنٹ کے اندر جب ہم لوگ اب اس کو فکس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آخر اس مسئلے کا سرا کہاں سے پکڑا جائے؟ ایک چیز کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ پہلے آپ عوام کو ایجوکیٹ کرتے ہو کہ دیکھیں واٹ از رانگ ایون اف دا ہول ورلڈ از ڈوئنگ اٹ, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارے اسلامی اقدار کے خلاف بات ہے. دوسرا پھر یہ کہ پھر آپ کے پاس لا بھی ہونا چاہیے جو لوگ اس کو بریچ کریں گے یا اس لا کو بریک کریں گے ان کو پکڑنا بھی ہونا چاہیے نا, کہ آپ صرف فار ایگزامپل ایسا نہیں کرتے کہ آپ سائنز لگا دیتے ہیں کہ جی ٹریفک لائٹ کی پابندی کریں, اور اگر کوئی توڑ بھی رہا ہے تو کوئی نہیں یار خیر ہے, کوئی آپ چلان کرتے ہو نا. ای چلان سسٹم ابھی آیا, کراچی والوں کی چیخیں نکلی ہیں, اب جو ہے نا ہماری بھی نکل رہی ہیں آہستہ آہستہ, ہماری تو خیر کافی سالوں سے نکل رہی ہیں, بٹ ذرا اس ریٹ پہ نہیں تھا جو ہمارا, جو ان کا ریٹ چل رہا ہے 5-10 ہزار روپے کے فائن ہو رہے ہیں. تو دیکھیں آپ ایک لا بناتے ہو اور پھر اس لا کو بریک کرنے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یعنی قوانین ہیں کہ جی حرام ریلیشن شپ بلا بلا بلا, یہ نہیں ہوگا, زنا نہیں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا, لیکن امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے تقریباً 0 حالات ہیں. یعنی کوئی پکڑنے کا تو سسٹم ہی نہیں ہے, اور نہ ہی ایجوکیشن کا سسٹم ہے. یعنی نہ ہم پکڑ رہے ہیں نہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کس اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اس پہ بات ہوتی ہے کہ یہ حرام ریلیشن شپ جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ غلط ہے؟ جب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو لا والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی لا جو ہماری لیجسلیشن ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول یا کسی بھی لیول پہ وہ پراپرلی ہونی چاہیے. اس کے لیے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور اس طرح کے دیگر ادارے جو اس بات کو انشور کریں گے وہ اسلام کے مطابق ہو. لیکن جب ایک اور چیز بھی ہے, ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں, اسپیشلی پیرنٹس کی بھی. کوئی دیکھیں تربیت کا جو بنیادی جو کردار ہے وہ والدین کے پاس ہے, اور ذمہ داری جو ہے والدین کے پاس ہے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ یا بچی کسی ایسی یونیورسٹی, کسی ایسے ادارے میں پڑھتی ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ میں نے خود دیکھا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی لائف میں انوالو ہوں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس ادارے کا ماحول غیر مناسب ہے,
آپ اس ادارے کی انتظامیہ سے جا کے بات کریں بھائی ابھی فلانی ابھی آج کل تقریباً ساری یونیورسٹیز میں وہ سیزن چل رہا ہے نا کانسرٹس کا اور پارٹیز کا اور یہ سارا کچھ. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ آپ انتظامیہ کے اوپر پریشر ڈالیں, ان سے جا کے سوال کریں کہ بھائی ہم تو اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, صحیح ہے. آپ اسکول لیول پہ دیکھ, اور جتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے یہ. میں ایک بات ایڈ کر دوں اس پہ, آپ آگے کنٹینیو کیجیے گا. ابھی ہمارا ونڈس آف چینج ٹور ہوا نا, تو ایک ہماری بہن ہے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ ہمارا کوئی ایونٹ کروانا چاہ رہی تھیں, اور اگین ہمارا جو پورا تھیم تھا وہ تھا بدلو خود کو. تو اٹ واز آل اباؤٹ چینجنگ یور سیلف فار دا بیٹر, یو نو ہیونگ اے کلوزر ریلیشن شپ ود اللہ, اپنے کیریکٹر کو, اپنے مورلس کو, اپنے ایتھکس کو بہتر بنانا, ایک اچھا انسان بننا, اچھا مسلمان بننا. دا ہول آئیڈیا واز دیٹ. تو انہوں نے ہمارا ایونٹ نہیں ہونے دیا, لیکن البتہ اسی یونیورسٹی نے کانسرٹ ضرور رکھوایا. انہوں نے ہمارے ایونٹ کے بارے میں نا 1000 نخرے کیے, نہیں وہ ایکچولی چونکہ چنانچہ نہیں, وہ بھی موقع نہیں ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی یہ نہیں وہ نہیں ہے, لیکن البتہ انہی ڈیٹس میں کانسرٹ رکھوا دیا. اور اس پہ جو کچھ ہوا, توبہ توبہ استغفر اللہ. ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی میں کہوں گا چلا دیں. ریسنٹلی ایک یونیورسٹی ہے, بلکہ کالج ہے, جہاں پہ خاتون کا یہ ڈانس شروع ہو گیا, اور وہ اس پہ بھی بہت آن لائن کنٹروورسی بنی, ریئیکشن آیا. ہیو اے لک انشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو آپ نے حرکت دیکھی, اب دیکھیں یہ ہمارے اسکولوں میں ہی ہو رہا ہے نا. تو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسکولوں میں جا کے بچے تعلیم حاصل کریں, لیکن اس کے اپوزٹ جو ہے نا, ان کو وہ مواد دیا جاتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اپنے جذبات احساسات کنٹرول میں رکھیں. آپ ان کو سیکچولی چارج کر دیں ہر طرح سے, پوری طرح سے, کیونکہ یہ بوائز کا, لڑکوں کا کالج تھا, اس میں یہ خاتون سنگر بلائی گئی. جی ابھی ہم تو اس کو یوں دیکھتے ہیں, انفارچونیٹلی میں جسٹ دوسرے ورڈز میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں, تاکہ نا سننے والے یا ماں باپ یا کوئی بھی ذمہ داران جو ہے نا, ان کو کچھ سمجھ آ جائے, جو ادارے چلا رہے ہیں ایجوکیشنل, کہ یہ ہماری آج کل کی یونیورسٹیز اور کالجز جو ہے نا, یہ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس بن چکے ہوئے ہیں السٹ حرام ریلیشن شپس کو بنانے میں, کیونکہ کانٹیکٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لڑکے لڑکیوں دونوں کے پاس پوری چیزیں موجود ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے نا بڑا مشکل ہوتا تھا, وہ جو پلین اولڈ ٹیلی فونز ہوتے تھے, اس میں گھر کا میں ایک ہی فون ہوتا تھا, تو بچ گیا تو بڑا کچھ اس میں الحمدللہ رکاوٹیں تھیں تو کم تھا. آج کل کیا ڈرگس یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر, اور کیا حرام ریلیشن شپس. اور کیوں میں یہ کہتا ہوں پروٹیکٹڈ, کیونکہ یہ ماں باپ سے بھی پروٹیکٹڈ ہے, سوسائٹی سے بھی. دیکھیں محلے میں اگر کوئی کر رہا ہوگا نا, کوئی کہیں افیئر چل جائے گا, بڑی بدنامی ہوتی ہے, بڑے قسم کے قدغن لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, ایک دم سے بات کوئی آ جاتی ہے, چھپانی چھپنے. جرم کے جتنے رکاوٹیں بنی ہونا وہ اچھی ہوتی ہیں جرم کرنے میں, کرائم سے پہلے. تو محلے گلی یا اپنے علاقے میں بندہ عام طور پہ اتنا فری نہیں ہوتا. ایک ایسا ادارے یونیورسٹیز جو بہت بڑی ہیں اور گیٹڈ ہیں, ماں باپ وہاں پہ کوئی میرے خیال سیمسٹر میں ایک دفعہ بھی کوئی نہیں آتا ہوگا شاید, یا کوئی زیادہ ایک دفعہ آ جاتے ہوں گے فیس جمع کرانے کے لیے. اور ٹیچرز دیکھیں ٹیکنیکل ادارے ہیں, ویسے بھی وہ تربیت تو ویسے بھی نہیں کر رہے عام طور پہ, بلکہ کئی دفعہ ہم نے فیکلٹی کو بھی انوالو دیکھا ہے اس میں, اللہ رحم فرمائے. تو یہ ہمارے اس وقت جو یونیورسٹیز اور یہ ساری کالجز ہیں نا, ایجوکیشن ادارے, یہ اس وقت پروٹیکشن کے ساتھ ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں. بلکہ عمر بھائی اصل میں نا جو کیونکہ یہ ایکسٹرا کریکولر کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم لوگوں نے نا اس کو ہم نے ایک لیگلائزڈ مجرا جو ہے نا وہ ہم نے بنا دیا کہ ہم نے, کیونکہ دیکھیں اب دیکھیں لڑکے ہیں نا, لڑکوں کا کالج ہے, لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, لڑکی اسٹیج پہ آ کے پراپر ڈانس ہو رہا ہے, پراپر جیسے کہتے ہیں نا کہ فل آن میوزک بلاسٹ یہ وہ. اچھا اب اس سے کیا مطلب, کون سی کوئی ایکسٹرا کریکولر کوئی مطلب کیا ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے؟ اس سے جو اچیو ہو رہا ہے نا, اس کے ایکسٹریم نتائج میں سے یہ ایک نتیجہ تھا. کیونکہ جب آپ ینگ طبقے کو اس حوالے سے چارج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے بعد میں یونیورسٹی سے نکل کے اس کے اندر بھی انہی طرف چیزوں سے اپنی سائیکولوجیکل افیکٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک میری ایک آبزرویشن ہے, میں مثال بھی چھوٹی سی ساتھ آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں مورل جو پرابلمز اور مورل ایشوز جو کریٹ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور جس طرح ذہن آپ کا آلودہ ہوتا ہے نوجوانوں کا وہ ہو رہا ہے. اس کا ایک اور ایفیکٹ یہ ہوتا ہے جب یہ سرکاری سطح پر یا
اسکول کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ کے کنسنٹ سے جب یہ پروگرامات ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ تھا جو کہ تعلیمی اداروں میں ہمیں کام کرنے میں بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ کچھ الزامات ہے کہ یار یہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, یہ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, یہ وہ ہو جاتے ہیں, یہ وہ ہو جاتے ہیں. تو میں کیا کرتا تھا کہ میری ایک کالج میں مجھے کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے اس آرگنائزیشن کو اس کالج میں اسٹیبلش کرنا ہے. اب میں جاتا تھا, ظاہر سی بات ہے ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی. وہ کہتے تھے بھائی کیوں, آپ کی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, بہت سارے اعتراضات تھے. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹ اپس کرنا شروع کیے چھٹی کے بعد. چھٹی ہوتی تھی, بچے باہر آ جاتے تھے, تو ہم باہر کسی ڈھابے میں لے کے بیٹھ گئے, کہیں ان کو چائے شائے پلائی, سموسا کھلایا, کھانا کھلایا. اچھا بچے کیر کور لیے. اب وہ بچے کہیں ہم نے کالج کے اندر کام نہیں کرنا. میں نے کہا دیکھیں جو آپ کے ٹیچرز نے ہمارے اوپر الزامات لگائے نا کہ ہم پولیٹیکل ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, ان کا نہیں, آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں, آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن کالج کے اندر کام نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار ہم آپ کے ساتھ, اگر پتہ لگ گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں وہ ایکسپیل کر دیں گے. میں نے کہا اچھا. خیر لانگ سٹوری شارٹ کیا ہے, میں نے ایک ٹیکنیک لڑا کے نا کالج کے پرنسپل کے پاس گیا اور میں نے کالج کے اندر مین سٹیج پہ ایک پروگرام رکھ لیا. اب کالج کے مین سٹیج سے جب میرا پروگرام ہوا نا ضیاء بھائی, تو کیا ہوا, مجھے ویلیڈیشن مل گئی. اب بچوں کی سائیکالوجی ہی چینج ہوگی. وہی بچے جو کالج کے اندر ہمارا نام لینے کے لیے وہ ڈرتے تھے, وہی نعرے بھی لگا رہے ہیں وہ, اور پھر بعد میں پھٹے بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کا سر بھی, یعنی سارا کچھ کر رہے ہیں ہمارے. کیوں؟ کیونکہ تو میں بعد میں ہنسا کرتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے. میں نے کہا دیکھو کیونکہ ویلیڈیشن. تو پھر ہم نے یہ طے کر لیا کہ جب بھی ہم نے کسی نئے ادارے میں جانا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لیگل چینل سے اجازت لے کر ہم نے اسٹیج پہ پروگرام کرنا ہے. کیونکہ اسی ہوتا ہے کہ فوراً بچہ کہتا ہے یار یہ اگر میرا پرنسپل ان کو ویلکم کر رہا ہے, ہماری فیکلٹی ان کو ویلکم کر رہی ہے, انڈورس کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے دس از ویلڈ. تو ویلیڈیٹی مل جاتی ہے. اور اس کے بعد, اور میں یعنی اس پہ آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف اٹ, ہوتا ہمارا کام پولیٹیکل ہی تھا. ہم جا کر ادھر ان دی اینڈ بعد میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ہم واردات ڈالتے تھے. تو یہ سائیکولوجیکل گیم. اب آپ یہی اپلائی کریں اس طرح کے ڈانسز اور اس طرح کے کانسرٹس پہ, جب ایک انتظامیہ کالج کی یونیورسٹی کی پراپر انتظامیہ جو کہ عمر میں بڑے ہیں سارے نا لڑکے, بے شک یونیورسٹی لیول کے ہیں, پھر بھی ان سے تو ایج میں بہت بڑے ہیں نا جو انتظام چلا رہے ہیں, تو ایک طرح سے ہڈن موٹیویشن سب کچھ ویلیڈیشن مل رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو نارمل ہے, یہ چیز اور اچھا ہے. اسی کالج میں اور مزہ بھی ہے اس میں بہت. اسی کالج میں آپ کو کوئی اسلامیات پڑھانے والے ٹیچر ہوں گے, صحیح ہے, کوئی ایتھکس پڑھانے والے ٹیچر ہوں گے, صحیح ہے, کوئی دیندار قسم کا آپ کا ٹیچر ہوگا. جب اس کا ایک جوان خاتون آ کر, سوری فار اے لیک آف بیٹر ورڈز, مجرا کر رہی ہوگی, تو آپ کو یہ لگے گا, بچہ کیونکہ کچا ذہن ہوتا ہے, آپ کو ورلڈ ویو ابھی فارم ہو رہا ہوتا ہے, تو بچہ یہ کہتا ہے یار وہ اسلامیات والے سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ضیاء صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے, اور یہ اسٹیج پہ ہو رہا ہے جی, آفیشیلی اپروول مل گیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ سرٹن انوائرمنٹس میں یہ کام جائز ہے. ایک بات آپ نے اور بہت اچھی کی تھی کہ نا, جسٹ کوئکلی, کہ پیرنٹس کو انوالو ہونا چاہیے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. اولاً تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اپنے دین کی گائیڈنس میں, ہماری جو اسلام اللہ کی جو گائیڈنس ہے نا وہ ہر اسپیکٹ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اولاً تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں دونوں کو, کسی ایسی یونیورسٹی میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرائیں جو ویمن ہے, یا اس میں کم از کم سیپریشن ہے, سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. لیکن اگر لیٹ سے نہیں بھی مل رہی ہے ایسی کوئی آپ کی ایریا میں یا جو بھی ہے, آپ کو کرانا ہی ہے, دین یو ہیو ٹو, اٹ از یور ریسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو گیٹ انوالو ود یور چلڈرن ٹو سی, بیکاز یو آر پرووائڈنگ فار دیم. آپ ان کا داخلہ کرا رہے ہیں, آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, اور آپ اپنے بچوں کی خیر چاہتے ہیں. یہ جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں نا, یہ پیرنٹس سے بہت ڈرتے ہیں. پیرنٹس کی ان کے ادارے کے بارے میں کیا اوپینین ہے, اس بارے میں اداروں کی انتظامیہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے. ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اگر پیرنٹس جا کر کہہ دیں کہ یار یہ کام کیوں ہو رہا ہے یہ وہ, تو اس کا بڑا اثر لیتے ہیں وہ لوگ. تو ہمیں چاہیے, میں خود گیا ہوں کئی دفعہ کسی, ہاں ہمیں خود جا کے بات کرنی چاہیے, اور طریقے سے لڑنا نہیں چاہیے, بات کریں, کہیں جی دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے, تو لہٰذا آپ ہمارے بچوں کو اس طرح کی چیز میں نہ ایکسپوز کریں, نہ انوالو کریں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. تو وہ میرے خیال میں آپ اس کا بڑا اثر ہوگا, اور جب زیادہ پیرنٹس جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اور زیادہ چیزیں ہوں گی, اس کا اثر ہوتا ہے. ایک چیز میں یہاں پہ کنیکٹ کرنا چاہوں گا جو اس کیس کے ساتھ نا بڑی ڈائریکٹلی لنکڈ بھی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ یعنی کوئی بھی مسئلہ جب ہم جس کو ایڈریس کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم ہولسٹکلی کور کریں. کسی بھی اسکول کے اندر جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ جس طرح آپ نے ایک عورت کو نچا دیا, یا کوئی بھی جس طرح ہمارے اور بھی ایونٹس ہوتے ہیں,
جہاں پہ اس قسم کی فحاشی اور اٹھ پٹانگ حرکتیں ہوتی ہیں. دیر آر ناؤ سائیکولوجیکل اسٹڈیز آؤٹ دیر جو کافی پہلے کی بھی ہیں اور کچھ لیٹسٹ بھی ہیں, جو ایک ڈائریکٹ کو ریلیشن کریٹ کرتی ہیں بٹوین اس قسم کی ایکٹیویٹی, پورنوگرافی اینڈ آل دا ریسٹ آف اٹ, اینڈ آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن. یعنی جہاں پہ وہ جو لڑکا ہے, جو ینگ مائنڈ ہے, اس کے دماغ میں نا وہ عورت نہیں ہے, وہ ایک رسپیکٹ وردی چیز نہیں ہے, وہ ایک آبجیکٹ ہے, آبجیکٹ فار ہز گریٹیفیکیشن, ہز پلیجر, ہز یوز اینڈ ابیوز. تو جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کلچرلی ایک معاشرے کے اندر جو ہے نا, جو عورت کا مقام جو اللہ نے اس کو دیا تھا, اس سے اس کو خود گرا رہے ہیں. اور یہ مطلب آپ کسی ملا یا مولوی کی بات نہ سنیں, آپ یہ سائیکولوجیکل اسٹڈیز ہیں اور میں یہاں سائٹ پہ چلا بھی دوں گا, آپ ان کو جا کے پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے بٹوین دیز تھنگس. جتنا زیادہ عورتوں کو آپ اس قسم کے رولز میں لے کے آتے ہیں جہاں پہ وہ مردوں کے پلیجر کے لیے وہاں ناچ رہی ہیں اور ہلا گلا یہ چل رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو بہت احترام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ کیا بات, یعنی ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ آ رہا ہے. اور پھر یہی بندہ جب باہر بازار میں نکلے گا, جب کسی اور جگہ پہ جائے گا, ہاؤ ول ہی واچ اینی ادر وومن آؤٹ دیئر, کیونکہ اس کے دماغ میں نا عورت کے ساتھ وہ آبجیکٹیفیکیشن والا ٹیگ لگ چکا ہے, اینڈ وہ سوسائٹی کی کرپشن کے لیے ایک بہت بڑا باعث بنتا ہے. اور پھر یہ جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو ایکسٹریم, اس کی فارم یہ ہے کہ جہاں پہ وائلنس اگینسٹ ویمن, ابیوز, چاہے وہ ایموشنل ہو, سیکشول ہو, کسی قسم کی بھی ابیوز ہو, اس کے سارے نتائج آپ کو نظر آتے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی مسئلہ کسی ویکیوم میں نہیں ہوتا, اس کے اندر بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پورے معاشرے میں ایسے واقعات جو ٹیریبل واقعات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, تو اس کے لیے سارے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے, ان کو مل کے کام کرنا ہوگا. میں آپ کو ایک آخر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, ایک بڑی ویل نون اسکول کا, جہاں پر انہوں نے ایک, میرے خیال ہے ان کا کوئی پروم نائٹ تھی یا کوئی ایسی بات تھی, یا کوئی اینول فنکشن تھا جو ڈے ختم ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے نائٹ میں کانسرٹ رکھا. اور ان کی پرنسپل نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, کیونکہ ہوا کیا تھا, لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہ ان دیٹ کانسرٹ, ایک تو کانسرٹ ہوا بذات خود, اس کے علاوہ یہ کہ اس میں ڈرگس چلے, اور یہ میں بات کر رہا ہوں وہ بچے جو او اور اے لیولس کے, ڈرگس چلے, there were harassment cases and even rape cases in one of the elite schools of this country. اور وہ انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز ہم نے یہ معاملہ نا ٹھپ کر دیا, we have buried it, ہم لوگوں نے وہ اندر ہی اندر مکمکا کر لیا, بس بتا دیا بیٹا کوئی بات نہیں, خیر ہے یہ وہ. اب بتائیں یہ وومنز رائٹس والے کہاں گئے سارے؟ یعنی انہوں نے کیا کیا, اب یہ وہ ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے معاملہ اندر ہی ٹھپ کر دیا کہ بس آپ بھی چپ کر جائیں. کیونکہ دیکھیں اگر یہ ریپ کے جو واقعات ہیں اور جو سیکشل ہراسمنٹ اور گروپنگ اور جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ اگر بات باہر نکلتی ہے, امیجن کریں اس اسکول کی ریپوٹیشن کے ساتھ کیا ہوگا. اور اگر یہ بات پبلک ہوتی ہے کہ جی یہاں ڈرگس چلے ہیں, منشیات چلی ہیں, بلکہ ایک اور اسکول کا تو مجھے بتایا کہ ویپنز بھی آ گئے وہاں پہ, لائک لٹرلی بچے ویپن اسلحے کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور وہ انہوں نے اسکول سے باہر نکل کے فائرنگ شائرنگ بھی کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا اسکولنگ سسٹم اور کالج سسٹم اور یونیورسٹیوں کا سسٹم اس حد تک جا چکا ہے کہ جہاں پہ وی ہیو لاسٹ کنٹرول. نہ تو ہم ایتھیکل مورل تربیت کر رہے ہیں, الٹا ہم ان کو وہ فیڈ کر رہے ہیں کانٹینٹ جو ان کے لیے خراب ہے, اٹس ڈیٹرمنٹل فار دیم. انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر رہے ہیں جو کہ بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا, نہ کہ ان کی اصلاح کا. تو دیکھیں اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ واقعات نہ ہوں, اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جی معاشرے کے اندر خیر آئے اور لوگ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, عورتیں جو ہیں وہ ایک پروڈکٹیو رول پلے کریں سوسائٹی کے اندر, دین سرٹن تھنگز نیڈ ٹو چینج. یہ جو اسٹیٹس کو اس وقت چل رہا ہے نا, یہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا. اور اس لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ چاہے پیرنٹس کی تربیت کرنی پڑے, وہ نمبر ون, اسکولس کے اندر ایتھکس, مورالٹی, اس کے بارے میں باقاعدہ کلاسز یا کورسز یا پروگرامز یا کوئی نہ کوئی تربیتی نظام ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کا, ادروائز وی گونا لوز دیز کڈس. اینڈ اس کے بعد لا انفورسمنٹ اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور باقی جو ہیں وہ اس پہ پنشمنٹ بھی بتائیں کہ بھائی اگر ہم نے کہیں اس قسم کی خرافات پکڑی, یہ ڈانس پارٹی مجرے شجرے جو آپ کر رہے ہیں, اور یہ جو ڈرگز وغیرہ کی فراوانی ہے, اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز نکل رہے ہیں, سخت ایکشن جب تک آپ نہیں لیں گے نا تو یہ چلتا رہے گا معاملہ. جب ہوتا نہیں ہے, دیکھیں ایک اسکول والوں میں ایک اسکول میں یہ واقعہ ہوتا ہے نا تو خبر دوسرے اسکول تک پہنچ جاتی ہے کہ بھائی ہمارے وہاں پہ ہم نے کانسرٹ کیا تھا, بڑا مزہ آیا, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, کہتے ہیں پھر ہم بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو پھر آئی ڈونٹ نو. اب دیکھیں یہ تو ایک پرنسپل ہے جنہوں نے بتا دیا ان کانفیڈنس کہ ضیاء بھائی یہ معاملہ ہے, آپ نے پلیز بچوں کی, کیونکہ جب میں گیا تھا وہاں پہ تو اس واقعے کو ہفتہ ہو چکا تھا لیکن زخم ابھی بھی تازہ تھے. تو انہوں نے کہا پلیز آپ اس ٹاپک پہ بات کریں کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو میں کہا چلے میں تو بات کر دوں گا, بٹ آئی ہیو نو اسٹیکس ان دس انسٹیٹیوٹ, میرا کوئی اسٹیک نہیں ہے. آپ تو پرنسپل ہیں, آپ خود کیوں نہیں, ہم سب پرنسپلس بھی ڈر رہے ہوتے ہیں بچوں سے یا پیرنٹس سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ کہا تو یہ ماں باپ ہمارے پہ چڑھ جائیں گے. سو آئی تھنک اگر ہم نے سوسائٹل کوئی چینج لے کے آنا ہے, یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ مل کے کرنا پڑے گا. بٹ وی ہیو ٹو گیٹ سیریس اباؤٹ دس اف یو ریئلی وانٹ ٹو سالو دس پرابلم.
اچھا جی, نیکسٹ اپنی اسٹوری کی طرف موو کرتے ہیں جی. یہ اسٹوری جو ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے, اور یہ ویمن ڈریس کوڈ پہ, کیونکہ آج میں نے کہا تھا نا آج ہمارا ٹاپک ہے ہی ویمن سے ریلیٹڈ ہے, تو ویمن ڈریس کوڈ کے بارے میں بینکس کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوا کہ جہاں پہ خواتین کو اسلامک بینکس میں ابایا پہننے کے اوپر کہا گیا. اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, جو اس کے بریف پارٹس ہیں. سینٹ پینل ارجز اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو اینڈ فورسڈ ابایاز ایٹ بینک. تو اب یہ جو سینٹ کا پینل ہے وہ اسٹیٹ بینک سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ خواتین کو اگر کہیں پہ بینکوں میں فورس کیا جا رہا ہے ابائے پہننے پہ تو اس پہ ان کو آپ روکیں. اسلام آباد میں جی پارلیمنٹری کمیٹی اینڈ دا گورنمنٹ agreed on Wednesday to ask the State Bank of Pakistan to persuade commercial banks to stop mandating their female employees wear abayas, arguing women should not be compelled to adopt a specific religious look. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ جی the discussion on dress codes was initiated by Senator Zarqa Sohrawardi, who informed the committee that some Islamic banks were forcing female staff to wear abayas. اور پھر آگے لکھا کہ جی پاکستانی women already use decent clothing and should not be forced to wear abayas at Islamic bank counters to give a religious look. اچھا دیکھیں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اسلامی بینک ہے نا, پہلی بات. اچھا دوسری بات یہ اچھا ان سم اسلامک بینکس, ناٹ ایون آل, ان سم اسلامک بینکس میں ابایا کا اگر ڈریس کوڈ ہے تو آپ کو اتنی مرچیں لگ رہی ہیں. بات یہ سب سے پہلے وہ اسلامک بینک ہے نمبر 1. نمبر 2, کسی ادارے کے پاس بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈریس کوڈ یونیفارم بتا دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر کسی ایئر لائن میں جاتے ہیں, وہ اپریشن آف ویمن ہی جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایئر ہوسٹس بننا ہے آپ کو یہ لباس پہننا پڑے گا, اور وہ کوئی بھی ایئر لائن, انٹرنیشنل ایئر لائن کچھ بھی ہو, وہ آپ کو جو بتائیں گے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اینڈ مے بی دا گرل اور دا وومن دیئر ہو از ان دیٹ پوزیشن مائٹ ناٹ اگری ود دیٹ اٹائر. اس پہ تو نہیں آپ کہہ رہے فورس ہو رہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں نے کئی بینکس کو وزٹ کیا, یعنی میں کیونکہ آئی ہیو بین ورکنگ فار اے بینک از ویل بیک ان مائی جے ڈیز, تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں خود یہ بات جانتا ہوں کہ بینکس کے اندر فیمیلز کو فورس کیا جاتا تھا ٹو ویئر ان اسلامک اٹائر, کہ آپ نے اسپیشلی جو وی آئی پی بینکنگ ہوتی ہے نا جس کو آپ وہ جو پریویلیج بینکنگ ہوتی ہے وہاں پہ اسپیشلی کہا جاتا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایون یہاں تک کہ بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر میں, بیکاز میرا تقریباً اوور 10 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کارپوریٹ سیکٹر میں اور اسپیشلی بینکس میں بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ کلیئر کٹ کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکٹ اے سرٹن وے, یو ہیو ٹو بہیو اے سرٹن وے, یو ہیو ٹو ٹاک اے سرٹن وے, یو ہیو ٹو ڈریس اے سرٹن وے. اس پہ تو آج تک چوں بھی نہیں کی کسی نے کہ جی یہ عورتوں کا نہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو امپاورمنٹ ہے, یعنی عورت اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرے, اپنے آپ کو بیچے لوگوں کے آگے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, امپاورمنٹ ہے. لیکن اگر بینک, اسلامی بینک وہ بھی نان لیس, وہ اگر کہتا ہے کہ جی یہاں پہ تھوڑا سا چلیں جی جو کچھ ہو رہا ہے باقی تو جو مسئلے مسائل ہیں سودی لین دین وغیرہ وغیرہ ادھر تھوڑا سا چلیں جی آپ ذرا بایا پہن لیں, وہاں پہ کبھی بھی نہیں ہے. وہاں پہ کہتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جاتا نا کہ آپ نے لیٹ سے اسکرٹ پہننا ہے یا چست لباس پہننا ہے خواتین نے, کیونکہ ہمارا دین اس کے اگینسٹ اپوزٹ بتاتا ہے نا, تو وہاں پہ بالکل کبھی بھی نہ کرتے بلکہ اس کو یہ سپورٹ کرتے. میں جاوید آپ تو اسلامک بینک کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اسلامک بینک, آلدو بینک اسلام آباد میں اللہ اکبر, وہ ملک جو اسلام کے نام پہ فائٹ کر کے بہت قربانیاں دے کے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی بلیسنگ ہے ہماری یہ ملک. نہیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمان جہاں پہ پستے ہیں, جہاں پہ ان کا آزاد ملک نہیں ہے. غزہ سب سے بڑی مثال ہے, ویگرز کشمیر, ہم دیکھتے ہیں وہ ملک جو اللہ نے ہم پہ بہت بڑی مہربانی کی, جس کا ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھ لیا کہ ہم پہ اٹیک کیا گیا, اللہ نے ہمیں اس میں بھی ایک اونچا سر کر کے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں پروٹیکٹ کیا, اور ہمیں نظر آیا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد پروٹیکٹڈ ملک میں رہ رہے ہیں, اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ, اپنی آزادی کے ساتھ. وہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس کو ہم کئی دفعہ ایکسپلین کر چکے ہیں, اٹس ویری کلیئر. یہ میں صرف نہیں کہہ رہا, یہ بہت ہمارے جو انٹیلیجنشیا ہے نا, جنہوں نے ملک بنانے میں بڑا کام کیا, ان کی طرف سے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کو پورا ایکسپلین کیا گیا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن اسلامک ہے, نتھنگ کین بی ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. پھر اس کے اندر سو کالڈ اسلامک بینک, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے بینک میں, وہ ہم اس کو انڈورس نہیں کر رہے, لیکن ہم ایک خبر کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلامک بینک کے اندر اگر نہیں وہ اپلائی کریں گے اسلامک کوڈ لیٹ سے, تو اور کدھر کریں گے, کسی یورپین بینک میں, یورپ میں جا کے کریں گے. آن دی ادر ہینڈ وہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ڈریس کوڈ, ہمیں قرآن, میں نہ یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں, آلدو کہ صحیح حدیث بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اس میں بھی بہت ساری گائیڈنس ہے.
نہ کسی فتوے کی بات کر رہا ہوں, نہ کسی کی انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں. قرآن سورہ نور آیت نمبر 31 کلیئر, اور سورہ احزاب کی آیات کلیئر ہمیں بتا رہی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اپنے اوپر سے اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں خواتین. یہ ابایا کی بات کریں, ابایا کیا کون سا لباس ہوتا ہے؟ اچھا پہلے میں آگے تھوڑی سی آیت پڑھ دوں تاکہ اس سے کلیئر ہو جائے کہ ابایا کیا کرتا ہے. اپنے اوپر سے اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں اور اپنی خوبصورتی اور زینت, ایڈورنمنٹ اینڈ اورنامنٹیشن کو مت ڈسپلے کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے, اللہ فرما رہے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 31, آپ پڑھ لیں. مت ظاہر کریں سوائے, اللہ تعالیٰ نے بائی دا وے اس آیت میں 2 دفعہ فرمایا ہے اپنی اپنی زینت کو مت ظاہر کرو, ایکسیپٹ وٹ از اوپن دیئر آف, جو کہ ویسے ہی کھلا رہتا ہے, جیسے کہ قد کاٹ یا اور چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں جو آپ نہیں کور کر سکتے, سوائے اپنے پوری محرمین کی لسٹ آگے. ایک ایک رشتہ مالک الملک نے, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں ہر وقت بزی رہتا ہوں, ٹھیک ہے, کام میں مصروف رہتا ہوں, جو اتنی ساری ایگزسٹنس کے کریٹر ہیں, انہوں نے اتنا اسپیئر کیا, ایک ایک رشتہ وہاں پہ نام لے کے بتایا, ایک ایک رشتہ کوئی مس نہیں کیا گیا. اور یہ وہ آیت ہے جس کی بیس پہ شریعت میں محرم اور نان محرم کی لسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کو کرائٹیریا, ان کو ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بتا رہے ہیں ہمیں یہ کہ اپنی خوبصورتی اور اورنامنٹیشن کو نہیں ڈسپلے کر سکتے, اور اپنے اوپر سے اوڑھنیاں اوڑھ لو, اور عصمت کی حفاظت تاکہ کی جا سکے, تم پہ کوئی بری نظر ڈالنے والا جو ہے نا وہ نہ کرے. ابایا جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ایک عزت دار خاتون کی نشانی ہے, اور بہت ڈیسنٹ اور بہت اچھی لگتی ہے خاتون. اچھا عمر بھائی, آپ اس سے پہلے کہ مزید دلائل دیں, میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ نا کامنٹ کر رہے تھے کہ ابایا جو ہے وہ اسلام میں ہی نہیں ہے, یعنی آپ نے اس کو اسلامک ڈریس کوڈ کیسے کہہ دیا. اب دیکھیں وہ جو جس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک ٹیکنیکلٹی میں جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے نارمل ڈریس کے اوپر کوئی بھی چیز کورنگ کے طور پہ لیں, چاہے وہ بڑی سی چادر ہو, چاہے وہ ابایا, کیونکہ ابایا خواتین کیوں پہنتی ہیں کہ وہ جو نارمل ڈریس ہوتا ہے اس کے اوپر پہن لیتی ہیں, پھر وہ ایزی ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد آپ کو وہ سنبھالنا نہیں پڑتا. یعنی ہم بھی کبھی ونٹر میں چادر لیتے ہیں تو چادر میں تو ایڈجسٹ ہی کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اس کو مطلب پہننا کس طرح سے ہے, پھر نماز کے دوران کہیں سلپ ہو جاتی ہے, کچھ ایسی بات. تو یہ کمفرٹ کے لیے یا آسانی کے لیے کہ جی آپ ایک دفعہ اوڑھنی لے لیں تو آپ ایزی ہیں. لیکن بہرحال یہ حکم اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ سورہ نور میں, سورہ احزاب میں کلیئرلی بتایا گیا کہ آپ نے اپنے اوپر ایک آؤٹر گارمنٹ لینا جس کو جلباب کہا گیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو جلباب ہے وہ یہی چیز ہے, یعنی آپ اب ایگزیکٹ ابایا کا لفظ ڈھونڈیں گے یا کیا کریں گے, آپ ابایا کو نکال دیں, نہ کہیں آپ کہیں ابایا جلباب کہتے ہیں. آپ وہ 6 جو کرائٹیریاز ہیں جو آپ سمرائز کر کے 6 کرائٹیریاز آف ویمن ڈریس کوڈ اور مردوں کے بھی ڈریس کوڈ کے کرائٹیریاز ہیں, ان کو اپلائی کر دیں. بالکل, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, صرف یہ ہے کہ ابایا اس کو اوور آل کور کر دیتا ہے ایک طرح سے. ہاں آف کورس اس میں کچھ چیزیں آپ کو خود ایڈ کرنی پڑیں گی جو آپ بیوٹیفیکیشن چہرے وغیرہ پہ کرتے ہیں, وہ بھی آپ نان محرمس کے سامنے نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے ابایا کہہ دیا, آپ نہ کہیں ابایا, آپ وہ کرائٹیریا امپلیمنٹ کر دیں, ٹھیک ہے. وہ اگر کوئی کر رہا ہے اسلامی ملک میں, اسلامک سو کالڈ اسلامک بینک, وہ ایک علیحدہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ صرف بینک کا مسئلہ ہے بلکہ خواتین کا جاب کرنے کا بھی ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں آپ وہاں اسلامک میں بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا دانیال بھائی, یہ اکثر اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کارپوریٹ سیکٹر میں کئی جگہ پہ خواتین کو, اسپیشلی کال سینٹرز میں, اگر وہ ایز اے ریسیپشنسٹ کام کر رہی ہیں, اگر وہ کسی کی سیکرٹری کام کر رہی ہیں, ان کو بہت چیزیں فورس کی جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے, میٹھے میٹھے ہو کے بات کرنی ہے. حالانکہ ان کا بالکل موڈ نہیں ہوگا کہ نہیں اس کو آپ نے نا یوں کرنا ہے. اسپیشلی جو لڑکیاں سیلز میں, مارکیٹنگ میں ڈالتے ہیں, میں تو گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ میں خود سیلز, مارکیٹنگ, ان چیزوں میں رہا, بینکس کے ساتھ بھی کام کرتا رہا, دیگر اداروں کے ساتھ بھی. میں نے یہ پراپر انسٹرکشن مینیولز پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو بہیو, دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ڈریس, دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دا کسٹمر. یہ سارا کچھ ہوتا ہے پروٹوکال. اس پہ تو آج تک کبھی چونب کی آواز بھی نہیں آئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, عورتوں کو کس طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس پہ تو کوئی بات نہیں. تو آپ اس میں جو ہے بالکل جا بھائی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بہت زیادہ محنت کر کے ایسے ایشوز ڈھونڈتے ہیں جو نان ایشوز ہوتے ہیں, جن کا عام عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پہلی بات یہ جو اسپیسیفک ایشو ہے ابایا والا, وہ مجھے پاکستان کا کوئی ایسا فرد دکھا دے, ایسا گھرانہ دکھا دے, الا ماشاء اللہ, جو اتنا بغیرت ہو, جو یہ کہے کہ جی نہیں ہماری ساری جو بہنیں ہیں, جتنی ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں, صحیح ہے, ان کو بالکل ان کے سر برہن نہ کر دو, اور جی یہ بالکل ایسا کوئی بھی نہیں ہے. سب چاہتے ہیں کہ جو ایک بیسک جو ماڈیسٹی ہے جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کو فالو کیا جائے, سارا کچھ کیا جائے. اور ضیاء بھائی ابھی بھی ہم وہ بات کر رہے, دیکھیں اگر آپ نے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کے لیے ورک پلیس کو سیف بنانا ہے, تو یہ ہم بھی اس بات کی حمایت کرتے ہیں. تو کس طرح سیف بنانا ہے؟ آپ نے سرٹن باؤنڈریز کریٹ کرنی ہے, آپ نے ایک ڈسپلن لے کے آنا ہے, پھر آپ کی
ایک طرف آپ بالکل ہی ان کا ایسے ولگر آؤٹ فٹ اور پورا وہ ڈریس کوڈ بنا کے, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا. دوسری بات یہ ضیاء بھائی, جو پہلی بات میں کہہ رہا تھا, دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان کی بات کی جائے, لوگوں کا کیوں پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے, صحیح ہے, اور وہ دن دور نہیں ہے. میں ابھی آج اخبار پڑھ رہا تھا, آپ کے ان امپلائمنٹ ریٹ میں 8% اضافہ ہو گیا ہے, صحیح ہے. آپ کا جو اوور آل اکانومی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نوز ڈائیو پہ جا رہا ہے, ساری چیزیں نیچے آ رہی ہیں. جو اعداد و شمار اوپر جا رہے ہیں وہ 8% ان امپلائمنٹ ہے, اس پہ تو آپ نے بات نہیں کی. آپ کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ نے اس میں تو بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ابائے شبائے پہنا رہے ہیں نا, یہ وجہ ہے ساری نیچے جانے کی. اچھا اللہ معاف وہ تو کہتے ہیں اسی لیے تو ترقی نہیں کر رہے ہم لوگ. اچھا نہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں, انصاف کا بیڑا غرق, پہلے ہی بیڑا غرق تھا, آپ نے مزید بیڑا غرق کر دیا, صحیح ہے. اس ملک کے اندر ابھی بیکورڈ ہیں. اچھا میں بتاتا ہوں نا یار, IMF کہہ رہا ہے کہ جتنے پیسے آپ نے ہم سے لیے نا, اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے کرپشن میں کھا لیے, صحیح ہے. 5300 ارب, صحیح ہے, 5 ٹریلین اینڈ 3 بلین, صحیح ہے, آپ کھا گئے ایک سال میں وہ کھا. تو یہ ابایوں میں چھپا کے لے گئی گھر یار, یہ آپ لوگوں نے کھائے نا. تو یہ نان ایشوز, اور یہ جو صاحبہ بول رہی ہیں, یہ لوگ جیسے حکومتوں میں آتے ہیں, ان کی یہ عوامی ایجنڈے کو لے کے نہیں آتے, یہ بیرونی قوتوں کے کندھوں پر چڑھ کر آتے ہیں اور بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں, یہ ہمارے پرابلمز نہیں ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بس یعنی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات کریں, نہ صرف بات کریں بلکہ اس کو ریزسٹ کریں. یہ ہمارے معاشرے کی شکل بگاڑ دیں گے, صحیح ہے. یہ اب نہیں, جیسا آپ نے ضیاء بھائی سوال کیا کہ وہ خواتین, بالکل ہوتا ہے, صحیح ہے. اور اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی سوالات آتے ہوں گے, بہت سارے لوگ اور بہت ساری بیچاری خواتین جو ایکچوئل میں قابلیت کی بنیاد پر وہ ایک جاب کے کرائٹیریا پہ پورا اتر رہی ہوتی ہیں, وہ بیچاری ڈیزرونگ بھی ہوتی ہے, اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن جسٹ بیکاز کہ اس طرح کی کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے نا وہ اس جاب کی آپشن کو ویل نہیں کرتی, قربانی دینی پڑتی ہے سارا کچھ. چلو اس کا اللہ تو ان کو اجر دیتا ہے, لیکن کتنی ہی ہماری یعنی آپ کہہ لیں کہ حیادار بہنیں ہیں جو بہت قابل ہوتی ہیں, ڈگریاں کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, لیکن گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو یہ اس طرح کے ایون بلکہ میں آپ کو دانیال بھائی میں آپ کو بتاؤں, اتنے زیادہ یہ کامنٹس آتے ہیں نا کہ لڑکیوں کی طرف سے کہ ضیاء بھائی فلاں جگہ پہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابائے میں نہیں آ سکتی, حجاب آپ نہیں کر سکتی, یعنی باقاعدہ آرڈر ہوتا ہے. نمبر 2, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری بہن گریجویشن کرنی تھی انہوں نے, اور بہت پریسٹیجس انسٹیٹیوٹ تھا, اور وہ فل ابایا اور نقاب بھی کرتی تھیں. ان کو یہ کہا گیا کہ گریجویشن پہ آپ یہ نہیں پہن سکتی, آپ نے جو پہننا بعد میں پہنے, پاکستان میں گریجویشن پہ نقاب اور یہ ابایا نہیں آگا. آپ اپنا وہ دوسرا گاؤن پہن کے ٹوپی پہن کے آئیں اور نارمل آ کے ریسیو کریں, یو ول ناٹ بی ویئرنگ نقاب. انہوں نے کہا آپ مجھے سرٹیفکیٹ نہ دیں, آپ ڈگری نہ دیں مجھے, میں اس کے بغیر ٹھیک ہوں. اچھا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اچھا اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے یہاں کئی جو ٹی وی چینلز ہیں, یہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر بھی مجھے خواتین کا پتہ ہے, اور انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کر کے بتایا ہوا ہے کہ ہم یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ابایا اور حجاب پہن کے ٹی وی کے اندر نیوز کاسٹر بن جائیں. یعنی وہ آپ کو اس پہ بہت شدید کرٹیسزم کرتے ہیں کہ بھائی ٹی وی پہ آنا ہے تو آپ کی شکل نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا کریں گے, آپ وہاں ابایا پہن کے بیٹھیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایکسپلوٹیشن نہیں ہے ضیاء بھائی. اچھا یہ بات یہاں پہ نہیں رکتی نا, صرف اسلام آباد کا ایک بڑا مشہور اسکول ہے, میں نام نہیں لے رہا ابھی, اسکول کالج کہہ لیں, بڑا مشہور ہے. اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا اور میں اگلے دن اس کے ساتھ گیا, اور واقعی انہوں نے کہا کہ ہاں, میں نے ان کو اس ٹائم دھمکی لگائی تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے. وہ جناب یہ پشاوری چپل, شلوار قمیض اور اس طرح میری تھا, ویسٹ کوٹ پہن کے وہ لڑکا چلا گیا. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ڈریس کوڈ نہیں ہے. اچھا, کلر ڈے تھا کہ آپ کلر ڈے, اچھا یہ اگر ہوتا تھا کہ یونیفارم ڈے ہوتا, کلر ڈے تھا, سارے بچوں کو اجازت تھی کہ جو مرضی پہن گا. وہ لڑکا پہن کے چلا گیا تو اس کو گیٹ پہ روک لیا. اچھا اس نے مجھے بتایا تو میں اگلے دن اس کے ساتھ گیا, میں نے کہا بھائی آپ نے حماقت کی ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے اوپر کیس کروں گا, صحیح ہے, تو مجھے آپ لکھ کے دے دیں گے یہ ویئرنگ شلوار قمیض از ناٹ الاؤڈ ان دس انسٹیٹیوشن. تو میں نے وہ پھر ڈر گئے, ان کو فوراً بات سمجھ آ گئی, انہوں نے اپولوجائز کیا اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو یہ ہو گیا, بہانے مارنے لگے. لیکن یہ ہے کہ دے گاٹ دا میسج. اسی طرح ضیاء بھائی دیکھیں کیا کہتے ہیں, ابھی میں تو حیران ہوں کہ پاکستان جیسا انہوں نے کہا عمر بھائی نے کہ اسلام کے نام پہ بننے والی کنٹری کے اندر یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. خدا کا نام لو یار, خدا کا نام لو. یعنی دیکھیں ابھی کل پرسوں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھی پوری آپ کو پتہ ہے حجاب کے اوپر اور ابایا کے اوپر پوری ایک ڈبیٹ ہوئی ہے,
وہاں پر پھر سمجھ آتا ہے یار یہاں پر آپ یعنی یہ کرنے والی باتیں رہ گئی ہیں یعنی. اور ویسے بھی دیکھیں کہتے ہیں ادارے کی سطح پر جیسا آپ نے شروع میں کہا پالیسی بنانا اگر ادارے کو لگتا ہے, اور ہے بھی کون سا ادارہ, اسٹیٹ بینک جو کہ ایک آٹونومس ادارہ ہے, صحیح ہے, وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ ریاستی ادارہ ہے. کچھ دیکھیں ایک ریاست ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ریاستی ادارہ ہے. اور وہ ایسا بینک ہے اسٹیٹ بینک جس کی بنیاد ہمارے بابا قوم قائد اعظم نے رکھی, صحیح ہے, وہ اس ملک کے سارے بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز آئی ہے تو, اور میرے خیال میں یہ بالکل کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ساری پالیسی, سارے رولز, سارے قوانین اسلامک اسپرٹ کے مطابق ہوں گے. تو یہ کون سا مجھے بتائیں اسلامک اسپرٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, پاکستان کا جو مقصد ہے, اس کی فلفلمنٹ کی طرف ایک قدم ہوگا. اگر اول تو مجھے یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کسی بینک نے ایسی کوئی قدغن لگائی ہوگی, وہی آپ والی بات الٹا ہوتا ہے. جی الٹا ہوتا ہے. میں آپ کو دانیہ بھائی ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ میں آج سے کئی سال پہلے جب میں دین پہ نہیں تھا, اس ٹائم پہ میں نام نہیں لوں گا لیکن میں کچھ ریڈیو چینلز کو بھی جانتا ہوں جو جب فیمیل ریڈیو ہوسٹ کو یا آر جیز کو رکھتے تھے تو یہ باقاعدہ مجھے بات ان کی طرف سے پتہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یو ہیو ٹو لٹرلی, میں اب ورڈس یوز کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا تھا یو ہیو ٹو ایکٹ لائک پروسٹیٹیوٹس آن ایئر, کہ جب آپ بات کریں گے نا آپ نے فلرٹیشس طریقے سے بات کرنی ہے, آپ نے ایسے بات کرنی ہے جیسے کہ اگلا بندہ ناؤز باللہ کوئی کسٹمر ہے آپ کا, آپ نے اس طرح بات کرنی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو, ٹھیک ہے بات آپ جو بھی کریں, آپ نے نیکسٹ سانگ پلے کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, بٹ ریئلی آپ کی آواز میں نا وہ ہونا چاہیے, کشش ہونی چاہیے, کیونکہ تب ہمارا جو بندہ جو ڈرائیو ٹائم پہ سن رہا ہوتا ہے, جو اس کو چینل چینج کرے گا, جیسے ہی آپ کی آواز کے کانوں میں پڑے نا وہ کہ میں نے چینل چینج نہیں کرنا. دیز آر دا کائنڈ آف انسٹرکشنز دیٹ آر جنرلی گیون ایٹ دیز پلیسز. اس پہ کوئی شور نہیں مچاتا. اینڈ اس میں دانیال بھائی آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے میں یہ بھی اس میں کہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارے اس وقت جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے جو سوسائٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت, تمام اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, ہمارا بھی ایونٹس آف چینج ٹور ختم ہوا ہے, ہم نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میجورٹی آف دا گرلز ماشاء اللہ آر کورنگ اپ, دے آر ڈریسنگ ماڈسٹلی, دے آر ٹیکنگ ابایا, اسکارف وغیرہ وغیرہ. مطلب میں نے میجورٹی کا یہ حال ہے, میجورٹی کا یہ حال ہے. اور ان کو اب تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ میجورٹی اپنی مرضی سے اس پہ کیوں آئی ہے, یعنی کہ لڑکیاں خود یہ چوائس میک کریں کہ یو نو واٹ آئی تھنک آئی شوڈ ڈریس دس وے, اینڈ میں جب باہر جاتی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو یوں خیال کرنا ہے, یوں کرنا ہے. ان کو اب تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ دیکھو لوگ تو اس طرف آ رہے ہیں, اب کوئی قانون سازی ایسی کر دو کہ جہاں پہ کہو کہ نہیں اب بینکوں میں دیکھو نا بھائیوں کا کیا تک بنتی ہے, یہ وہ, آپ اس کو اپنے پریشر سے روکنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ عوام کہ اگر آپ ایون آپ نے جس طرح پہلے بھی بات کی, آپ پولنگ کرا کے دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہو, اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا ول آف دا پیپل آپ کے سامنے آ جائے گا. جب یہ جو کورنگ ماڈسٹ اٹائر اور لباس کو خواتین کے خاص طور پہ اس کو جب انلائٹنمنٹ سے جوڑ کے دیا جاتا ہے نا کہ یار اف یو آر ڈوئنگ دیٹ یو آر بیکورڈ, یو آر ناٹ انلائٹنڈ ایکچولی, لک ویئر دا ورلڈ از گوئنگ. جب اس سے جوڑ کے پریزنٹ کیا جاتا ہے نا, جب اس سے جوڑ دیا جاتا ہے نا, تب ساری اصل میں پرابلم بنتی ہے. ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, اور بائی دا وے ٹو جسٹ میک اٹ کلیئر کہ کوئی بندہ اس میں کنفیوز نہ ہو جائے, ہماری ایکچوئل آئیڈینٹی مسلمان ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ ہماری فرسٹ اینڈ فار موسٹ آئیڈینٹی ہے. اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں, وہ بھی ہماری ایک آئیڈینٹی کا حصہ ہے. آپ ان دونوں آئیڈینٹیز میں دیکھ لیں, آپ کی جو ہسٹری چلی آ رہی ہے, جو بھی ادھر وے اس دونوں میں لباس خاتون کا کیسا ہے, اور اس کو ہمارے کلچر کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ہمارا ایکچوئل کلچر اسلام ہے بائی دا وے. اس کے بعد آپ اپنے وطن کے حساب سے جو باؤنڈری جہاں پہ وہ کراس اسلام کی نہیں کرتا, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اصل سارا کرکس وہیں پہ آتا ہے. یہ ساری جو باتیں آپ کر رہے ہیں ابھی, بلکہ آپ وہ ایک بات کر رہے تھے کہ خواتین کو آپ ایسے ڈریس کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, تو پھر آپ ان کو کیسے تحفظ دیں گے, ٹھیک ہے. وہ ہراسمنٹ وغیرہ ساری ورک کولیگز اور اس طرح کے انوائرمنٹ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر وہ پتہ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ مرد کو اپنا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ سارے مسئلے ادھر ہی ہیں کہ جی اگر آپ لباس جیسا مرضی وہ پہنے, بھائی یہ تو آپ کی غلطی ہے. مرد اپنے آپ کو, بھائی اللہ کے بندو, آپ نے پھر وہی بات ہے, آپ نے نہ قرآن پڑھا ہے صحیح طریقے سے, نہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اوور آل پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح بنایا ہے, خاتون کو ایک طرح بنایا ہے, اور اس پہ بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. اس کا جس نے بنایا ہے وہ دونوں کو سمجھتا ہے. خواتین کا, ساری خواتین کا نہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں لے کے آتی ہیں نا, بہت زیادہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں, اور اس کو رائٹس کا ایشو بنا کے تو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کو اچیو. ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ وہ
دونوں جینڈرز کو ڈفرینٹ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی. وہ اپنی ایز اے خاتون اپنی خواتین کی جو سوچ ہے نا اس کے پوائنٹ آف ویو سے مرد کو بھی دیکھ رہی ہیں. بھائی مرد کو اللہ نے ڈفرینٹ بنایا ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو پروو واٹ ایم آئی سیئنگ مائی پوائنٹ. آپ وہ جو رات کو آپ ابھی بات کر رہے تھے, رات کو کیوں نہیں کبھی بھی کوئی بھی سمجھدار بندہ, پاکستان چھوڑیں کہیں ویسٹ میں بھی کہیں پہ بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ خاتون بن سنور کے بہت زیادہ آپ رات کو ایک ایسی اسٹریٹ سے گزر کے جائیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی شرابی یا کوئی ایسے ہولی گونس کھڑے ہوئے ہیں, کوئی وائز بندہ یہ نہیں سجیسٹ کرے گا. وہاں پہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے بھائی خاتون کا فریڈم ہے, جو مرضی ہے وہ اس طرح کرے, ان مردوں کو چاہیے یہ ٹھیک ہو جائیں. وائی ول یو ناٹ سے دیٹ دیئر؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے, کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو جینڈرز. پلس ہر بندہ بائی دا وے یس مردوں کو جو قرآن میں بھی آیت ہے نا, اس میں جو پہلی آیت ہے نمبر 30 آیت ہے سورۃ النور کی, وہ مردوں کے لیے ہے کہ آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں, آپ اپنے آپ میں اپنی حفاظت کریں. مردوں کو لازمی کرنا چاہیے, لیکن یو کین ناٹ جج اینی ون دیئر کہ آپ کی ورک انوائرمنٹ میں آپ کی وہاں پہ لوگ کسٹمر کیسے ہوں گے. ہر بندہ ایک ہی طرح کا, ہر بندہ اچھی ذہنیت تو نہیں لے کے آئے گا. بالکل. تو اصل میں دیکھیں سوسائٹی کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں, اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں کہ سوسائٹی بہت صاف ستھری ہو جائے, اچھی ہو جائے, پھر بھی کوئی آؤٹ لائرز ہوتے ہیں جو خرابی کی طرف جاتے ہیں, کرائم کی طرف جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہاں پہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس آلسو کہ ہمارے دین میں جو حیا کا تصور ہے نا, وہ مرد و خواتین دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ انا لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا, کہ ہر دین کا ایک بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے, ایک بنیادی صفت ہوتی ہے, اور اسلام کی جو بنیادی صفت ہے وہ حیا ہے. اور حیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کچھ نہیں لاتی سوائے خوبصورتی کے. اور میں یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ انٹرنیشنل پالیٹکس سے جوڑتے ہوئے یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے نا دین ڈو واٹ یو وش, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہوتے ہیں, اگر ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرو. اب میں آپ کو نا ذرا ایک اصل مدعے کی طرف آتا ہوں جو ہماری دنیا میں اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. ریسنٹلی بہت سارے انکشافات ہوئے جن میں سے پتہ چلا کہ جس طرح فرینچ جو ہے آپ کا میکرون جو ہے وہ ایک اپیرنٹلی ایک ٹرانسجنڈر ریلیشن شپ کے اندر ہے. پھر آپ کے جو زیلنسکی ہے وہ ہومو سیکشول, اس کے اوپر ایلیگیشنز ہیں. اچھا اوباما کے اوپر بھی ہیں. اچھا کلنٹن اس سے پہلے جا چکا ہے, اس کے بھی کرتوت سب کے سامنے ہے, وہ کیوں مشہور ہوا. اچھا اس کے علاوہ ٹروڈو جو ہے وہ ہومو سیکشول. تو لاٹ آف دیز, پھر ایپسٹین کا پورا کیس چلا سارا کچھ, وہ جس طرح گلوبل لیڈرز اور پیڈوفائل نیٹ ورکس اور سارے معاملات چل رہے تھے. ایون ٹرمپ پہ بھی ابھی کچھ الزامات لگ رہے ہیں, وہ کہیں اونٹ بیٹھ نہیں رہا, ابھی بیٹھے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ ٹرمپ کے کتنے پیچھے بیک لاگ اس کے اوپر ہے. لگتا یہ ہے کہ جو یہ اسرائیلی لابی جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک مینیپولیشن ٹیکٹکس اور موساد کے ذریعے ایپسٹین اور ان ساروں کو کنٹرول کر رہی ہے, جتنے بھی لوگ ہائیسٹ پوزیشنز پہ پہنچ رہے ہیں نا, سارے کے سارے وہ لوگ ہیں یا تو وہ کوئی ہوموسیکشول ہے یا پیڈوفائل ہے یا کوئی اور کوئی بغیرت ترین قسم کا آدمی ہے. اور دیکھیں پھر اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کی حیا چلے گی نا پھر جو مرضی کرو. پھر غزہ کے اندر بھی بے درے قتل ہوگا تو آپ کو کہ پھر جو مرضی کرو یار. پھر آپ وینزویلا پہ بھی حملہ کر دو بھی جس طرح ٹرمپ جو ہے نا پلان کر رہا ہے, یا ادھر چڑھ دوڑو ادھر مار دو ادھر. پھر ان کے لیے دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی ایکسیپٹ دیم سیلوز. ان کے لیے جو الٹیمیٹ چیز ہے نا وہ یہ نہیں کہ جو یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں نا کہ جی ہم ویمنز رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بات کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی ایکسیپٹ دیم سیلوز. ان کو جو چاہیے نا وہ یہ ہے کہ میں بچا رہا ہوں, میرے شغل چلتے رہے, مجھے پیسہ ملتا رہے, میں جو ہے نا کہیں سے بچا کے نکل جاؤں, باقی دے کوڈنٹ کیئر لیس. اور ابھی جس طرح سے گلوبل ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں, ان کی ہپوکریسی سامنے آ رہی ہے ہمارے. مجھے تو لگتا ہے غزہ کی وجہ سے اور دیگر جو اس وقت یہ اسکینڈلز ایک دم سے ابھر کے سامنے ہیں, کیونکہ جو اسرائیل کی جو پی آر کیمپین جس طرح سے اس کو نقصان پہنچا ہے, جو انہوں نے بڑے پیسے لگائے, بڑی دولتیں خرچی, انفلوئنسر کو بائی کر لو, فلاں کر لو, اے پیک کے ذریعے امریکن سیاستدانوں کو بائی کر لو, ڈیموکریٹ ریپبلکن ہو کیئرز, سارے کے سارے اسرائیل جا کے سلام کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, سلوٹ مارتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. تو یہ بات واضح ہو چکی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کے خلاف بلیک میل آپریشنز بھی ہوتے ہیں, انہی کے خلاف, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے کرپٹڈ ہیں. جب سب کی حیا بکی ہوئی ہے, کوئی ان میں سے وہ ڈھنگ کا بندہ نہیں. اور جو ڈھنگ کا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ تھامس میسی کی طرح, یا وہ کون ان کی جو ہے اس نے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریزائن کیا اپنی پوزیشن سے سینٹ سے, مارجی ٹیلر گرین جو ہے, اب یہ وہ لوگ ہیں جو
آؤٹ لائرز ہیں اس پورے کرپٹ سسٹم کے اندر, اس تالاب کے اندر جو آواز کھڑی کرتے ہیں کہ بھئی ایپسٹین فائل باہر نکالو, بتاؤ کون لوگ ہیں, نام چھپاتے کس سے ہو, وائی ڈونٹ یو ٹیل اس ہو دیز پیپل آر. اور کیوں ایف بی آئی کا ڈائریکٹر کیش پٹیل جو ہے وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, فائل ریلیز نہیں کر رہا, جبکہ خود وہ ایک زمانے میں کہتا تھا کہ جی یہ نام ریلیز ہونے چاہیے, لیکن جیسے ہی وہ پاور میں آیا, اقتدار میں آیا, اب کسی کا نام نہیں آ رہا, اور اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ جی کچھ فائلیں ریڈیکٹ بھی ہو رہی ہیں اور ان کو چھپایا بھی جا رہا ہے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ میں. سو ایک جو چیز بڑی پروفاؤنڈ مجھے لگی نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر تمہاری حیا چلی جائے نا پھر کچھ بھی تم سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, یو کین ڈو اینی تھنگ, اینڈ دس از لٹرلی واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. کہ جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں واقعات, اور میں بھی حیران ہوتا تھا کہ یار ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے, ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے, ان کے اندر کوئی حیا نہیں ہے, ان کے اندر واقعی میں نہیں ہے. ویسے تو ضیاء بھائی پھر یہ بھی ایک بات ہمیں کرنی چاہیے نا یہاں پہ ڈسکس کہ کون حیا ڈیفائن کرے گا, کیونکہ آپ نے ورلڈ وائڈ مثالیں دے دی ہیں نا, جی تو حیا کون ڈیفائن کرے گا. اگر آپ اس پہ غور کر کے دیکھ لیں, جتنا بھی ایونچولی جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے صرف وہی کوالیفائی کرتا ہے صحیح طریقے سے انسان کے حیا کے کرائٹیریاز کو ڈیفائن کرنا. اور آپ نے آلریڈی احادیث کوٹ کر دی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ پہ قرآن میں فرماتے ہیں, سورۃ الفرقان کی آخری رکوع یہ پڑھنے والا رکوع ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں عباد الرحمن کی باتیں کر رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں. اللہ خود عباد الرحمن کہہ رہے ہیں ان کو. اس میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ان کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ جب وہ کسی لغو چیز کے آس پاس سے گزرتے ہیں نا تو وہ بڑے اکرام سے ڈگنیٹی کے ساتھ, دے جسٹ ڈگنیٹی آف اوائڈنس, اس کے اندر انڈلج نہیں ہوتے, سائڈ اسٹیپ کر جاتے ہیں, اس کے ساتھ نا سائڈ اسٹیپ کر جاتے ہیں, وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے, وہ اکرام کے ساتھ کراما, وہ اکرام کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ اس سے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ ایک اینگل سے حیا کا بتا دیں کہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ جو جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں نا, یہ تو ان کے لیے ان کے پاس تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. یہ جتنی جیفری ایپسٹائن اور یہ ٹرمپ اور یہ جتنوں کی آپ نے باتیں کی ہیں, ان کے پاس تو کوئی مورل اینکر ہی نہیں ہے. لیکن ہم تو بہت خوش قسمت ہیں نا, ہمیں تو دیکھیں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں فالو کرنا. ایک بندہ اس میں کنفیوزڈ ہے. ہم تو کم از کم اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, ہم تو کلیئر ہے نا, ہمارے پاس ایک کوڈ آف لائف ہے, ایک ہمارے پاس ڈیفینیشن آف حیا ہے, اس کے کرائٹیریاز ڈیفائنڈ ہے. اور یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں احادیث اور وہ جو قرآن سورۃ النور آیت نمبر ہم نے کوٹ کیے, یہ سب اس حیا کو ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کی باؤنڈریز کو. تو ہمارے پاس تو بالکل کلیئر ہے, ہمیں تو کوئی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بینک کو یا ہو یا کہیں پہ بھی ہو, ڈریس کوڈ کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ مسلمان ہیں, یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس پہ اٹھا رہے ہیں, پارلیمنٹ ہو یا جو بھی ہو, اگر آپ مسلمان ہیں اور ایک اسلامک ملک میں ہیں تو آپ تو ٹیکنیکلی اس سے باہر بات ہی نہیں کر سکتے. بالکل جو اسلام سے ٹکراتی ہے بات, آپ اس کے اوپر تو وہ اس کو تو انڈورس کر ہی نہیں سکتے آپ ٹیکنیکلی. اور دیکھیں عمر بھائی, حیا جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ان سائڈ بھی ہے اور آؤٹ سائڈ بھی ہے. یعنی اٹ اسٹارٹس فرام ود ان یو. آپ ایک با حیا انسان ہیں تو آپ پھر وہ کرام کے ساتھ سائڈ پہ ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے ہمارے اندر کی جو حیا ہے وہ ہم ایک تو ہمیں شرم و حیا بھی ہوتی ہے, پھر ہمیں اللہ سے بھی حیا ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. اور پھر ایک حیا ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم اپنے آپ کو نا بڑے ٹریک پہ رکھتے ہیں. اور پھر ایک اس کا ظاہری تقاضے بھی ہیں کہ ہمارا جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے, ہم کہتے ہیں یہ با حیا شخص ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا والوں کی ہمیشہ تعریف کی. یعنی ایک وہ صحابی جو دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے کہ تمہارے میں حیا بہت زیادہ ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پہ ٹوکا کہ کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کو, اس میں تو حیا ہے, تو اچھی بات ہے اس کے اندر. یعنی اس کو آپ اس پہ شیم کر رہے ہو کہ تمہارے اندر حیا کیوں ہوتی زیادہ, اس میں جتنا مرضی آگے چلے جائیں. ہاں جتنا مرضی. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے سیدنا عثمان کے بارے میں کیا کہا کہ یہ تو وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی کہ somebody who is so modest even in his own room, even in his own, یعنی اتنے حیا کرنے والے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں, تو میں ان سے حیا نہ کروں. اور وہ روایت یہ تھی ضیاء بھائی کہ آج کل تو آپ دیکھیں نا اپنے یہ بل بورڈز اور یہ اللہ رحم فرمائے ہمارے مختلف, آپ مرکز میں کسی میں بھی چلے جائیں, مارکیٹ میں اور مال میں چلے جائیں, اور جو خواتین کے کپڑوں کو اور چھوٹے سے چھوٹا مختصر سے مختصر کرنے کی ایسے جیسے دے آر بڑی شدت سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اور مزید کم سے کم کیا جا سکے. خواتین کے کپڑوں کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو ضیاء بھائی نے ابھی بات مینشن کر دی عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی تھوڑی سی نظر آ رہی تھی, جو کہ بالکل جائز ہے, گھٹنے سے نیچے آپ کا انکور ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو بھی کور کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ عثمان آ رہے ہیں, ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی آپ ایک مرد کی حیا کا لیول دیکھیں, آپ مرد کے اپنے ڈریس کوڈ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, یعنی
اگر وہ انکور بھی رکھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کو کہتے ہیں حیا, بالکل, کہ یو ڈو اٹ ود احسان, ود پروفیشنسی اینڈ ایکسیلنس, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کور کر رہے ہیں ان کے رسپیکٹ میں, بالکل, اور ایک میسج دے رہے ہیں ہمیں بہت بڑا. تو کہاں مرد کا یہ والے چیزیں جو جائز ہیں, بالکل, اور کہاں خواتین اور کی دیکھیں چیزیں ننگی ہو رہی ہیں. عمر بھائی یہ نا اصل میں ان کی جو ہمیں دوسری سائڈ سے جو آرگومنٹ آتی ہے نا, یہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بل بورڈ والا ہے, اس نے اگر لیٹ سے ایئر کنڈیشنر بیچنا ہے تو عورت کیوں ساتھ دکھا رہے ہو, مطلب سمپل کوشچن ہے, وائی آر یو شوئنگ اے وومن نیکسٹ ٹو دا ایئر کنڈیشنر, ایئر کنڈیشنر یعنی عورت کو کیوں دکھا رہے ہو, بیکاز ان کو پتہ ہے, سائیکولوجیکل ریسرچ شو کرتی ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے اگر مارکیٹنگ کرنی ہے, یو نیڈ ٹو کیپچر دی ادر پرسنز اٹینشن. اب اگر ایک بندہ گاڑی چلا کے جا رہا ہے, ایک عورت وہاں بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ نے کچھ خاص اٹائر میں یا خاص اسٹائل میں یا اس طرح, تو وہ ہی ول ڈو اے ڈبل ٹیک, رائٹ, وہ 2 دفعہ دیکھے گا, وہ تو عورت کو دیکھے گا ساتھ, اچھا اے سی خرید لیں, یعنی اے سی ساتھ بنا ہوا ہے, دے نو اٹ, اینڈ ایون اس پہ سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں کہ واٹ کائنڈ آف تھنگ اٹریکٹس مین اینڈ واٹ کائنڈ آف تھنگس اٹریکٹس ویمن, اور یہ بیکاز آف دیٹس وائی دے یوز ویمن, ورنہ ادروائز وہاں پہ وہ خرگوش دکھا دیں, وہاں پہ وہ کوئی بھالو دکھا دیں, لیکن وہ نہیں دکھاتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے مردوں کو کھینچنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں حب الشہوات میں نمبر 1 کیا, النساء نمبر 1 پہ. تو مارکیٹنگ والے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سب سمجھتے ہیں سوائے ہمارے لبرلس کو. ان کو لگتا ہے نہیں سارے برابر ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹریکٹ ہوگا, یہ ہوگا ہوگا. آپ کو خود اچھی طرح پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ واٹ, اور بلکہ اس پہ بھی ہمارے پاس ریسرچز موجود ہیں کہ جو ڈریس کوڈ ہے, یعنی وائی از اٹ کہ جب آپ کسی ڈانس پارٹی پہ جاتے ہیں تو یہ والا جو ہے نا ڈریس پہنتے ہیں, اور جب آپ کسی عبادت کی جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ پہنتے ہیں, یا جب آپ نے کہیں پہ اپنے آپ کو کائنڈ آف ایک طرح سے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے تو آپ اس طرح کے ایونٹس میں یوں کپڑے پہن کے جاتے ہیں. وائی ڈو یو ڈو دیٹ؟ وائی از اٹ کہ مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا ٹائر یوز کرتی ہیں؟ وائی از اٹ کہ پورنوگرافی انڈسٹری جو ہے وہ اتنا بوم کر رہی ہے؟ وائی؟ رائٹ, سو اٹ میٹرز اینڈ اٹ سیلز اینڈ اٹس اے $1 ٹریلین یعنی اکانومی ہے اس کی. یعنی اس کے پیچھے جو اٹس ون آف دا بگیسٹ, یعنی جتنے بھی آپ کی امریکن بیس بال لیگ اور باسکٹ بال لیگ سب ملا کے ایک پلڑے میں, اور آپ کی جو پورنوگرافی انڈسٹری وہ دوسرے پلڑے میں. وائی آر پیپل گوئنگ دیئر؟ یو نو اٹ, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, اینڈ دس از وائی آپ عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن بھی کر رہے ہو, آپ ان کو لٹرلی ذلیل بھی کر رہے ہو. اینڈ بہت سارے اور جو پلیٹ فارمس کریٹ ہو چکے ہیں جہاں پہ ینگ بچیوں کو یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ بھی جائیں اپنا جسم بیچیں, اور وہ اس میں کئی ایسی ہیں جو ملینز میں کما رہی ہیں, منتھلی بیسس پہ ملینز میں کما رہی ہیں ڈالرز میں, بیکاز دس تھنگ سیلز اینڈ دے نو اٹ. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ مرد ڈفرینٹ ہے عورت سے, اس کی سوچ, اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے, دونوں میں اٹریکشن رکھی ہے اور رولز بتا دیے ہیں, اسی کو ایکسپلائٹ کر کے مارکیٹنگ والے خواتین کو یوز کرتے ہیں تاکہ مرد دیکھیں. خاص طور پہ اس بات کو آپ بھول جاتے ہیں ویمنز رائٹس والے, اور یہ جو بہت شور مچاتے ہیں کچھ ایسی چیزوں پہ, صحیح جگہوں پہ جہاں شور مچاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, جہاں کچھ جگہوں پہ, لیکن اس میں بھی وہ انکنسسٹنٹ نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں اور باقی چیزیں ہم نے بات کر لی. لیکن یہاں پہ جب وومن آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آبجیکٹیفیکیشن, اور اس آبجیکٹیفیکیشن پہ آپ اٹھاتے نہیں ہیں آواز. اچھا عمر بھائی, میں نا یہاں پہ مردوں سے خطاب کروں گا ذرا, اور وہ خطاب یہ ہے کہ دیکھیں, ان آرڈر ٹو بی اے ریئل مین, آپ کا جو ٹرو ٹیسٹ آف کیریکٹر ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وین یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ یو چوز ناٹ ٹو. فار ایگزامپل ایک مرد ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن ہے اینڈ ہی از وائرڈ اے سرٹن وے, بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہی از اٹریکٹیڈ ٹو دی اپوزٹ جینڈر, he chooses not to do that. Yeah. He chooses to refrain from that and he lowers his gaze and guards his modesty. Yes. تو یہ نا اصل میں ٹرو اسٹرینتھ آف اے مینس کیریکٹر ہے. Yes. ناٹ کہ وہ انڈلج کرے کہ جی میں تو مجبور تھا, میں کیا کرتا, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے مین آر اکارڈنگ ٹو مینی ریسرچز اینڈ سو آن, مین آر مور پرون ٹو وائلنس دین ویمن آر. آپ دیکھیں کہ یعنی جو ہے نا مرد حضرات جیل کی پاپولیشن میں بھی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ وائلنٹ کرائمس کی مرد ہیں, اور وہ مین اگینسٹ مین بھی ہیں. یعنی اٹس ناٹ کہ مین ہمیشہ فیمیل پہ کر رہے ہیں, بلکہ وہ نمبر تھوڑا ہے, وائلنس آف مین اگینسٹ مین زیادہ ہے, اور یہی جیلوں میں بھی پہنچے ہوئے ہیں, یہی اگریشن میں بھی کرتے ہیں. اور ہمارے ایکچوئل تجربے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بوائز جو ہیں وہ نارملی اپنے کانفلکٹ ریزولوشن میں لڑائی جھگڑا اس میں آ جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل بیکاز ان کے اندر ایک وہ ٹیسٹوسٹرون بھی چل رہا ہے اور ساتھ ایڈرینلن رش ہو رہا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے اکثر باتیں تو میں سے کرتے کرتے فزیکل ہو جاتی ہے. خواتین کی لڑائیاں اکثر اوقات وربل ہوتی ہیں, پیسو اگریسو ہوتی ہیں,
پلاٹنگ ہو جائے گی, پلاننگ ہو جائے گی, کچھ اور ہو جائے گا, لیکن یہاں پہ نا وہ اپ فرنٹ لڑائی جھگڑا چلتا ہے. اچھا, تو مرد کا بھی جو اصل ٹیسٹ آف کیریکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ یو ہیو دا کیپیسٹی فار وائلنس بٹ یو چوز ناٹ ٹو. بیکاز اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ٹو وائلنس نہیں ہے نا تو پھر دیٹس سمپلی ویکنیس. پھر تو ویکنیس ہے نا, مطلب آپ کے تو یعنی آپ کمزور ہو, آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, اور آپ کہتے ہو میں اس وقت امن کا راہ اختیار کروں گا. امن کیا, تم کر بھی کیا سکتے ہو بھائی, تمہارے پاس ہے ہی کیا اس کے علاوہ. تو اصل بات ہوتی ہے یو ہیو دا کیپیسٹی فار وائلنس, یو ہیو, اور وہ وائلنس تب ہوگا جب اس کی ضرورت پڑے گی. کب ضرورت پڑے گی؟ لیٹس سے یور فیملی از تھریٹنڈ, لیٹس سے یور پیپل اور یور کنٹری اور یور نیشن نیڈز یو, تب آپ وہ کیپیسٹی کرتے ہو. کیونکہ ایسا بھی نہیں کہ, اور پھر دیکھیں اگر کہیں ہمارے معاشرے میں کوئی چور و چکا جو ہے وہ آ کے آپ کی فیملی کو تھریٹن کر رہا ہے, وہاں پہ اب آپ بڑے بنے نا, اب آپ سامنے آئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس پرسوٹ میں مارا بھی گیا تو شہید ہے, اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, پروٹیکٹ کرتے. تو a man needs to have self restraint, in front of opposite gender, to lower his gaze, guard his modesty and to show that he's a real man. And number 2, having the capacity to violence but not using it because اس کو پتا ہے کہ I'll be the better person. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی یہ مارشل آرٹس کے گرینڈ ماسٹرز ہوتے ہیں اور سارا کچھ, یعنی اس کا یعنی وہ اس لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کی ان سے لڑائی ہوگی تو بہتر یہ آپ اپنا جنازہ خود ہی پڑھ دیں. بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ دے ول آلویز ٹیک دا پاتھ آف لیسٹ کانفرنٹیشن. دے ول ڈو دیئر utmost not to confront you. بٹ اگر آپ نے ان کو کارنر کر ہی دیا ہے تو پھر جس طرح ٹائیگر ایک کارنر میں آتا ہے تو پھر وہ اٹیک ہی کرتا ہے, پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہوگا ڈیمیج وہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حدیث ہے, آپ نے فرمایا the strong person is not the one who is a wrestler but the strong person is one who can control himself in a fit of rage. یعنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے to exert force or pressure but you decide to control yourself. تو کرکس جو ہے نا وہ ہے نفس کو کنٹرول کرنا, دونوں کے لیے, میل اور فیمیل کے لیے. اگر لیٹ سے خواتین کی طرف سے مسئلہ ہے بھی کچھ ایسا, ٹھیک ہے نا, جیسے آپ نے سارا ایکسپلین کر دیا, بہت اچھا ماشاءاللہ, تو مردوں کو پہلے انسٹرکشن ہے کہ ڈسپائٹ دیٹ یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف اینڈ ریمین ود ان دا باؤنڈریز سیٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یعنی کہ ان کے لیے اپنی انسٹرکشنز ہیں, خواتین کے لیے اپنی انسٹرکشنز ہیں. اور میں اس پہ ایک چیز ایڈ بھی کروں کہ ایٹ دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم there were people who would be going around the Kaaba naked. Like کچھ لوگ ہوتے تھے وہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے, مرد اور خواتین, کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے تھے, ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ ہم نہ جس طرح اللہ نے پیدا کیا اسی طرح ہم طواف کریں گے, کیونکہ وہ مختلف یعنی خداؤں کو پوجیں, اللہ کو بھی مانتے تھے بٹ اس طرح کعبے کا طواف کرتے تھے. اور اس ٹائم پر صحابہ بھی تھے. اب وہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی میں مجبور تھا, یہ تھا وہ تھا, وہ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ اپنا حکم ہے, یعنی اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرنا. سو دیکھیں یو مائٹ بی کہ آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہو, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ ٹریول کر رہے ہو, آپ کہیں پہ کسی میٹنگ پہ کسی کام پہ گئے ہوئے ہو, اینڈ یو آر سم ہاؤ پریزنٹڈ ان ٹو اے سچویشن جہاں پہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے نارمل آئیڈیلسٹک سچویشن ہونا چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹرول یور سیلف. سو اصل چیز جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ اٹس پارٹ آف بینگ اے مین that how much control you have over yourself. Not that your nafs has control over you, but you have control over your nafs. That's what. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, جنت اسی کے لیے. سمپل, اسٹریٹ فارورڈ. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس سے پچھلی آیت میں نفس کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہے, اور جس نے اس نفس کو خاک میں ملا دیا, یعنی کہ کنٹرول لوز کر دیا, اس کو بچا کے نہیں رکھا, وہ ناکام ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن کلیئر بتا دی ہے. بے شک بے شک. اچھا ناؤ ہم نے اس پہ تو بات کر لی. دانیال بھائی, میں فائنلی ہمارا جو آج کا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس بل. اور آج چونکہ میں نے کہا تھا ہم خواتین سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور وہ بس اتفاق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ہوا ہے کہ سارا کچھ ہی ایک ساتھ ہی ملبہ نکلا جو کچھ نکلنا تھا. یہ ڈومیسٹک وائلنس بل آیا, اور ظاہری بات ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی عورت کے خلاف یا بچوں کے خلاف یا ایون مردوں کے خلاف وائلنس نہیں ہونا چاہیے, بٹ اس میں نا کچھ عجیب اور غریب باتیں پائی گئیں, تو وہ میں آپ کے سامنے ذرا بیان کر دیتا ہوں, پھر آپ اس پہ ذرا اپنا تبصرہ بھی کیجیے گا. ڈومیسٹک وائلنس بل اوکیڈ بائی سینٹ امڈ اپوزیشن آؤٹ کرائے, اور اس میں کہا گیا کہ جی دا سینٹ آن تھرسڈے پاس دی ڈومیسٹک وائلنس prevention and protection bill 2025 which provides for imprisonment of up to 3 years for those who threaten to divorce their wives or contract another marriage based on baseless accusations. اچھا ایک چھوٹی سی بات پہ سے پہلے ہم آگے چلیں. ایک بندہ اگر اپنی وائف کو
دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں ڈیورس کر دوں گا, اس کو 3 سال قید ہے. یہ دھمکی دینے پہ کہ میں ڈیورس 3 سال قید ہے. یعنی اٹ ساؤنڈز لائک وہ ایک آئی تھنک نارتھ کوریا میں شاید یا کہاں پہ یہ لا تھا کہ اگر آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو سزائے موت دے دیں گے. تو آئی مین واٹ آر یو سیئنگ؟ تو ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. اچھا تو اگر تم خودکشی کرنے کی نیت سے پکڑیں گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ڈیورس دینے کی دھمکی دے رہا ہے, شاید ہی کوئی مرد خوشی ہو جائے کہ مجھے 3 سال قید مل گئی ہے, میں تو ڈیورس دینے کی بات کر رہا تھا, آپ نے تو کام پکا کر دیا میرا. تو مجھے بتائیں, ایک تو یہ بات ہے. خیر آگے ہم اس کو ان آل سیریسنس آگے لکھتے ہیں کہ جی دا بل انٹروڈیوسڈ in by the House by PPP parliamentary leaders Senator Shiri Rahman redefines domestic violence to include physical, emotional, psychological, sexual, economic abuse. اچھا تو اس میں چلیں ٹھیک ہے, پرابلم مجھے جو آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ how will you know کہ یہاں پہ emotional abuse ہوئی ہے. مطلب کیا کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے, فار ایگزامپل کوئی بچہ کہہ دے کہ جی ابو نے مجھے آج ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو آئی فیل ایموشنلی ابیوزڈ, یا my father is so toxic. How do you define something as vague as that? And then it also includes acts committed by a respondent against women, men, transgender individuals. آپ کی جو کمیونٹی جس کے بارے میں آپ اکثر میں کہتا ہوں ہمارے ٹرانسجینڈر, آپ کی کمیونٹی نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ رہے ہیں نا, بڑے سالوں سے ہم لوگ ٹرانسجینڈر بل پہ کام کرتے رہے. تو یہ ٹرانسجینڈر ٹرم ہی تو کالعدم قرار دے دی گئی تھی, اب پھر یہاں پہ گھسیڑ دی ہے. اور پھر کہا کہ جی چلڈرن, vulnerable person or anyone with whom the respondent is or has been in a domestic relationship, یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی آتے ہیں اس میں. اور لکھا ہوا ہے causing fear, physical harm اور psychological harm. اس میں objection کنہوں نے ریز کیا؟ objection was raised by PTI Senator Mohsin Aziz, who stated that instead of erroneous popular use of the word transgender which appears in the bill, the word intersex should be used. انہوں نے ایک تو یہ کہا. دوسرا JUIF کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے مولانا عطاء الرحمان نے اور کامران مرتضیٰ نے ریجیکٹ کیا اس بل کو ایز ان اسلامک, اور جو ہم بھی کئی چیزیں اس میں ان اسلامک پن پوائنٹ کر سکتے ہیں ابھی, اور میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. اور آگے جو ہے وہ شری رحمان نے یہ کہا کہ دس از ناٹ اے روٹین piece of legislation, it is a lifeline for survivors across Pakistan. Domestic violence is not a private matter, it is a public emergency. Where the penal code does not already criminalize an act, the bill prescribes 6 months to 1 year of imprisonment and fine of rupees 100,000 with at least 20,000 paid directly to the survivor. Anyone aiding or abetting abuse faces the same punishment. تو over to you, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جا بھائی, پہلی تو بات یہ کہ اگین یہ پتہ نہیں ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے. جب بھی اس طرح کے بلز آتے ہیں تو وہ سارے جو لیجسلیشن کے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں ان کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ان بلز کو پاس کیا جاتا ہے. اس بل کو کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں بھیجا گیا, صحیح ہے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ گیا تھا, لیکن سینٹ میں جب کہ انہوں نے کہہ دیا, PTI نے بھی کہہ دیا اور JUI نے بھی کہہ دیا کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کریں, وہاں پر ایکسپرٹس آئیں گے, اس پہ بات ہوگی, انہوں نے نہیں کیا ریفر. ایک پورا لیجسلیشن کا جو پروسیجر ہے, اسٹیپ ہے, اس کو آپ نے بائی پاس کیا. پھر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو آپ کس چیز کی تنخواہیں دے رہے ہیں بھائی؟ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی لیجسلیشنس کے اوپر آپ کو اسلامی لاز کیا کہتے ہیں, اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں, اس کے اوپر رائے دی جائے, اس کو بھی نہیں بھیجا گیا. اور بالکل بائی پاس کر کے جا بھائی, بالکل بائی پاس کر کے یہ لا پاس کیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی یہ میں نے بل جب اس کا میں نے ڈرافٹ پڑھا تھا, ابھی یہ پاس ہو گیا, تو اس میں بھائی یہ بالکل ڈٹو ویسٹرن لاس کی انہوں نے کاپی پیسٹ کیا. اب میں ان سے بندہ پوچھے یار آپ بالکل لاز اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں, ہمارا معاشرہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارا معاشرہ یہ بالکل ہماری جو ویلیوز ہیں, میں ایون اگر آپ 2 منٹ کے لیے اسلام کو بھی سائڈ پہ رکھ دینا ضیاء بھائی, میں کہتا ہوں آپ یہ پاکستان کے اندر رہنے والی ہندو کمیونٹی کو اٹھا لیں, سکھ کمیونٹی کو اٹھا لیں, یا کرسچن کمیونٹی کو بھی اٹھا لیں, تو ہمارا جو کلچرل نارم ہے اس علاقے کا, یہ اس سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے یہ بل. میں کہتا ہوں آپ 2 منٹ سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں ان کی چڑ بن چکی ہے اسلام. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے قانون میں خلا کا ایک کانسیپٹ ہے, صحیح, اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتائیں. جب کسی خاتون کو یہ محسوس ہو کہ یار وہ ایک فرد کے ساتھ نئی زندگی گزارنا چاہتی ہے, یا جو بھی وجوہات ہیں, وہ ایک قاضی کے پاس جائے اور اپنا فیصلہ کروا لے, صحیح ہے. اب اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں, صحیح ہے.
یہ اب بیسیکلی اب کیا آپ نا جو آپ کا جو فیملی سٹرکچر ہے، دیکھیں ایک بڑے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس کی تار الگ کرنے کے لیے یہ لوگ یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور اس میں کچھ لوگ نادانی میں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر استعمال ہوتے ہیں. اب انہوں نے ورڈ ٹرانسجینڈر بھی ڈال دیا، جبکہ ٹرانسجینڈر، مزے کی بات یہ ہے جو ٹرانسجینڈر لا ہے اور جو ٹرم ٹرانسجینڈر ہے وہ کلعدم ہو چکی ہے. میں نے نہیں کی کلعدم، فیڈرل شریعت کورٹ نے کی ہے. صحیح ہے، وہ ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ یہ ٹرم ایلین ہے، ان اسلامک ہے، اس کا ہمارے معاشرے سے، ہماری لا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے وہ ٹرم ڈال دی اور یہ جان بوجھ کے ڈالتے ہیں. اور یہ جو سینیٹر محسن عزیز ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے اس لیے اس پہ اعتراض کیا کیونکہ ہی واز آلسو ون آف دا سینیٹرز جس نے اپنا ایک الگ بل جمع کرایا تھا ٹرانسجینڈر لا کے خلاف. انہوں نے بھی یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی اسٹرگل کی. انہوں نے اپنا ایک تو ٹوٹل 5 بلز پیش ہوئے تھے، امینڈمنٹ بلز، ایک بھی پاس نہیں ہوا ان میں سے. کتنا بڑا المیہ ہے. تو جو بل پاس ہونے ہوتے ہیں ان کو یہ کمیٹی کھیلنے لگ جاتے ہیں، جو انہوں نے روکنے ہوتے ہیں، جن کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، بیک برنر پہ ڈالنا ہوتا ہے. اور جو پاس کرنے ہوتے ہیں وہ باروں بار اس طرح پاس کرتے ہیں سارے پروسیجرز کو بائی پاس کر کے. تو دیکھیں ایک تو یہ جس طرح یہ پاس ہوا ہے اگین، یہ ویسے ہی مشکوک ہو جاتا ہے بل آپ کا، بے شک آپ اچھا کام بھی کر رہے ہو. اور دوسرا پھر آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں کی، کوئی آپ نے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ نہیں کی، انالیسز نہیں کیا، آپ نے بس ایک باہر سے لا اٹھایا. مجھے بتائیں پاکستان کے اندر اتنی یونیورسٹیز ہیں، یہاں پر اتنے ہمارے کہتے ہیں ایکسپرٹس موجود ہیں. صحیح ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ ایکسپرٹس کو بلائیں، علماء کو بلائیں، آپ وہاں پر ایسے ججز کو بلائیں جو فیملی کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. صحیح ہے. فیملی کورٹس کے لوگوں کو بلائیں. کم از کم ایسے ججز ہمارے پاس موجود ہیں جن کے پاس 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، دن میں وہ 100 کیس سنتے ہیں فیملی کا. ان سے تو آپ نے پوچھا نہیں. صحیح ہے. آپ نے بس تو بیسیکلی ضیاء بھائی میں بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. یہ شہری میں آپ کیونکہ نام لکھا ہوا ہے اس میں، یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا، یعنی یہ ایک ایجنڈا پارٹی ہے. خدا رہا یہ ہمارے لوگوں کو چاہیے یہ آنکھیں کھولیں. ان کے زیادہ تر سینیٹرز ایک یہ باقاعدہ ایجنڈے کے ساتھ کرتے ہیں، اینڈ فرام ود ان دے آر ویری تھک. آپ پارلیمنٹ میں جاتا رہا ہوں، پارلیمنٹ میں دیکھا ہے، دے آر ویری تھک ضیاء بھائی. یہ نون لیگ وغیرہ کے بارے میں پھر بھی آپ کو کہوں، ان کا نا ایک وہ پرسنل وہ ہوتا ہے بیچ میں، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ، اور وہاں پر نا ساری چیز ہوتی ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کو نا پلیز کرنے کی ان کی وہ ہوتی ہے. اچھا پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ جو میں نے ایز اے پبلک پالیسی کنسلٹنٹ میں نے سینیٹر مشتاق اور دیگر کچھ پارلیمنٹرین کے ساتھ بہت کام کیا. تو جو میں نے پارلیمنٹ اور یہ پاور کوریڈورز کے اندر ان کی پالیٹکس دیکھی ہے. اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے نا، پی ٹی آئی بالکل ایک اسکیٹرڈ گروپ ہے. جیسا وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے، وہ کلاس میں شور مچاتے ہیں، جیسے ٹیچر آتا ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا حساب ویسا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی والے ضیاء بھائی، یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ ایک بٹالین آ رہی ہے. یہ آتے جاتے بھی اکٹھے ہیں اور بالکل ساتھ فرام ود ان دے آر ویری تھک. اور مجال ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں. یہ اور جدھر بھی آپ چلے جائیں، یہ شہری رحمان جو ہیں، شہری رحمان صاحبہ، ان کی ساری جو آپ کی یہاں پر بڑی این جی اوز ہیں LGBTQ، ان کے پروگرامات میں جاتی ہیں. یہ فرت اللہ بابر صاحب کو دیکھ لیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ایز اے سٹیزن اور سارا کچھ، ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. لیکن ہمیشہ مجھے ان سے یہ گلا رہتا ہے، جو الٹی سیدھی کوئی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر چیف گیسٹ کے طور پہ ان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ان کا ایک نیکسس ہے، ان کا ایک الائنس ہے. یہ بڑی بڑی این جی اوز میں نام لے کر بتا سکتا ہوں، NCOC جس کو بین کیا ہوا ہے، ہماری ریاست نے بین کیا ہوا ہے، یہ نیدرلینڈس کی ایک آرگنائزیشن ہے. ان کے لوگ اس کے پروگراموں میں جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح اور دیگر آرگنائزیشنز ہیں. صحیح ہے. کچھ جرمن آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، وہاں ان کے پروگراموں میں یہ جا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور دیگر یورپین آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں. یہ ایجنڈا ان کو لٹرلی پکی پکائی چیزیں، ان کو تیار شدہ بلز ان کو ہینڈ ڈاؤن کیے جاتے ہیں اور یہ ایز اٹ از لاگ اس کو کرتے ہیں اور یہ پھر پوری سیٹنگ کرتے ہیں. ضیاء بھائی یہ بل پاس کرنے سے پہلے نا، دیکھیں بل پاس کرنے سے پہلے یہ باقاعدہ سیٹنگ کرتے ہیں. سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ باقاعدہ اسپیکر سے ملاقاتیں کرتے ہیں پہلے ہی کہ جی یہ پیس آف لیجسلیشن ہم پیش کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کو فلاں. اور اوپر سے یہ باقاعدہ وہ کیونکہ انہوں نے پیسے کھائے ہوتے ہیں یہ سارے. یہ ابھی جو چیئرمین ہیں سینٹ کے، وہ بھی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، یوسف رضا گیلانی. شاید اس لیے انہوں نے نہیں بھیجا. ظاہر سی بات ہے سیٹنگ ہے ساری. اب ضیاء بھائی یہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا ہے، یہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے.
یہ کہ کہتے ہیں اور پریزیڈنٹ تو ویسے ہی پیپلز پارٹی کا ہے, تو اس نے بھی سائن کر دینا ہے, تو یا کر دیا ہوگا تو یہ لا بن جائے گا. اور میں پڑھ رہا تھا آج اخبار میں کہ اس کو چیلنج کیا کرنے کا نا کچھ لوگوں نے کہا, تو میں بھی کل انشاءاللہ جا کر, کل سے مراد منڈے. ہاں, میں یہ پوچھنے کا تھا آپ سے کہ دیکھیں ہمیں ڈیفینیٹلی اس میں مطلب دو باتیں کہنے کی بہت ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آف کورس ایوری بڈی وڈ سے, ہماری اپنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ہو, ان کی حفاظت ہو, انہوں نے بھی دوسرے گھر جانا ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ون شوڈ ناٹ ابیوز دا لا اینڈ ون شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو مینیپولیٹ اٹ ان سچ اے وے کہ جہاں پہ میرج کا پورا انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ یہ آپ نے مذاق بنا دیا. یعنی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ گیا. دیکھیں اب ایون ویسٹرن اسٹڈیز کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ جب ڈومیسٹک وائلنس کی بات آتی ہے, بڑے کنوینئنٹلی جو فیمنسٹ قسم کے جو گروپس ہیں نا وہ اس میں سے اگنور کر دیتے ہیں جو بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل عورت پہ ہو رہا ہے, اور اس کے اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو جو ویمن کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوگا وہ تقریباً لیٹس سے 20% ہے, ٹھیک ہے. جو بچوں پہ ہو رہا ہوگا وہ اوور 40% ہے, یعنی اس کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کتنی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو پیٹ رہی ہیں اور کٹ چڑھا رہی ہیں, تو حالانکہ اور دیکھیں حالانکہ اس میں جو ڈفرینس ہے بٹوین دا ایج آف دا مدر, دا فزیکل اسٹرینتھ آف دا مدر اینڈ دا چائلڈ, زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہاں پہ یہ آوازیں نہیں اٹھ رہی ہوتی, وہ زیادہ یہاں اٹھتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں, بچے, ڈسیبلڈ پرسن وغیرہ سب کی حفاظت ہو, تو برائے مہربانی قوانین بھی ایسے بنائیں جو اسلام کے ساتھ میچ کرنے والے ہیں نا, خود سے اپنی عقل سے تو نہیں آئیڈیاز لے کے آئیں. اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے تو مشورہ ہو نہیں رہا, یا اگر آپ نے کوئی ریلیجس تھنک ٹینکس کو بھی انوالو کر لیا ہوتا تو کوئی اعتراض نہ کرتا, کوئی شور نہ مچتا. لیکن اب چونکہ یہ بات ہو چکی ہے اور آپ نے اتنے ریڈیکولس قسم کے کلیمز کہہ دیے کہ جی 3 سال قید ہو نا, میں کہتا ہوں یہ علماء کو بھی سائڈ پہ کر دیں, یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کو تو چڑھ ہے. اگین مجھے بتائیں یہاں پر فیملی کورٹس ہیں اتنی زیادہ, جی آپ نے کون سے فیملی جج کو کنسلٹ کیا مجھے بتائیں. بالکل ایک بندہ ہے جس نے اس معاشرے کے 1000+ کیسز سنے ہوئے ہیں, لیٹ سے فیملی ڈسپیوٹس کے, اس کو نہیں انڈرسٹینڈنگ کہ فیملیز میں کیا مسئلے ہوتے ہیں. یار آپ نے ان کو تو بلایا نہیں, آپ نے خود کو عقل کل مان کر نہ کمیٹی میں بھیجا. ویسے بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ یہ باہر سے جو ویسٹرن ایگزیکٹ, بلکہ ورڈنگ بھی آپ نے کہا تقریباً سیم ہے, یہ وہی جیسے پہلے ہوا تھا نا پروٹیکشن آف ٹرانسجینڈر پرسنس کے والے ایکٹ میں. ایون ICJ نے کمنڈ کیا تھا اپنی اسٹیٹمنٹ میں پاکستانی جو لا جو پروٹیکشن آف ٹرانسجینڈر کی مد میں جو کچھ پاس کر دیا تھا کہ یہ بہت پروگریسو ہے. ایون انڈیا کا ریفرنس دے کے انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں پھر بھی اسپیسیفکلی لکھا تھا ایون مور پروگریسو دین سم ویسٹرن کنٹریز, اور ایون انڈیا کا مثال بھی دی تھی. اور اس میں بتاتا ہوں ہمارا جو ٹرانسجینڈر لا تھا وہ UK سے بھی زیادہ پروگریسو ہے. کیونکہ اس کی وجہ بتا کہ UK میں اگر آپ جینڈر چینج کروانا ہے تو آپ جینڈر چینج کا ایک پورا پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے. پھر وہ 2 سال آپ کو دیتے ہیں, 2 سال تک وہ یعنی آپ پرانے جینڈر پہ رہتے ہو, اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کنسیڈر کر لیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انڈرٹیکنگ دینی ہوتی ہے کہ اب آپ جینڈر ریورس نہیں کرو گے. آپ اگر میل سے فیمیل ٹرانس جدھر بھی چلے گئے ہو, پھر آپ جو مرضی کر لو, بعد میں پھر آپ واپس نہیں آ سکتے. تو وہ پوائنٹ بینگ کہ یعنی جیسے اس وقت ہوا تھا نا, ایگزیکٹلی یہی کیس لگ رہا ہے ادھر بھی, کہ کسی چیز سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی اور ایک دم سے دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا ہے, اور اتنا زیادہ پروگریسو ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایون اف یو تھریٹ فار ڈائیورس, دیکھیں اسلام آپ کو, ہمارے لیے لا اصل میں اسلام ہے, اور اسلام ان میٹرز کو تو بہت ڈیٹیل میں قرآن بھی ڈیل کرتا ہے. قرآن میں تو پورے اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیپس بتائے ہیں ہسبینڈ اور میاں بیوی کو دونوں میں ریکنسیلیشن کے ایکچولی, اور اس میں ہسبینڈ کو کچھ انسٹرکشنز بھی دی ہیں, اور وہ آبویسلی ود ان دا باؤنڈری آپ نے کیئرفلی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. یعنی تھریٹ کبھی قرآن کا اسلوب ہے خود بشارت اور انذار. پروفٹس مبشرا و نذیرا, بشیرا و نذیر کہ پروفٹس بھی جو ہے نا وہ گلیڈ ٹائڈنگس بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. یعنی تھریٹ بھی اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ تھریٹ بھی دیتے ہیں قرآن میں آپ کو. اچھا ایک سیکنڈ عمر بھائی, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. وہ یہ کہ دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن اگر آپ نے چلانی ہے نا, آپ اس کے اندر کوئی بھی جب بھی کہیں پہ بھی کوئی سربراہ ہوتا ہے, چاہے وہ ماں بچے کے اوپر سربراہ ہو, یا گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہو, یا کوئی آرگنائزیشن ہو جہاں پہ ایک CEO ہو یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہو اور اس کے نیچے اسٹاف ہو, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈسپلن کا پروسیجر ہونا چاہیے. نہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی سارے فری فار آل ہے.
اچھا اگر وہ فار ایگزامپل ایک باس ہے, کسی کمپنی کا باس ہے, وہ کہتا ہے بھائی یار تم لیٹ کیوں آ رہے ہو, یار تم نے اس طرح کیا نا میں تمہیں فائر کر دوں گا. اب وہ کہیں او آئی ایم ایموشنلی ڈیمیجڈ بائی دس, یہ کیا ٹاکسک انوائرمنٹ کر دیں اس کو. اچھا اسی طرح سے بچہ جو ہے ماں کہتی ہے بیٹا جا کے کھانا کھائیں, نہیں میں نے نہیں کھانا. بیٹا تم نے کھانا ہے بیٹا, نہیں میں نے چپس کھانے, نہیں چپس نہیں کھانے تم نے, وہ جو میں نے بنایا نا آپ کے لیے سیلڈ اور یہ چکن گرلڈ اور یہ, وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے, مجھے فورس کیا جا رہا ہے. بات سنیں یہ کون سا قانون ہے یار. اچھا چلے خیر, اب مجھے آپ یہ بتائیں جسٹ میری بات کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ ڈرانا اور تھریٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ یعنی کہ تو obviously اس کو کوئی مس یوز نہیں کر سکتا. مس یوز مرد نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے سامنے بھی ہوگا جو مجرم, اور وہ اس کا کورٹ میں بھی بندوبست کیا جانا چاہیے آف کورس. لیکن آپ سیریسلی کہہ رہے ہیں تھریٹننگ ٹو ڈائیورس, I think the terms are very vague. اصل میں یہ کہنا نا کہ ایموشنل, سائیکولوجیکل, پتہ نہیں فزیکل, پلانا کوئی کئی جگہوں پہ آپ کو صحیح کام کروانے کے لیے, اگر آپ ایک شریف بندہ ہے, گھر کا سربراہ, بہت سارے ہمارے یہاں سوسائٹی میں جو باپ ہے گھر میں ہوتا ہے ماشاء اللہ, وہ اپنی گھر کو صحیح لے کے رکھنا چاہتے ہیں. کئی جگہوں پہ کوئی بچی بیٹی یا کوئی بھی اگر وائف بھی کسی جگہ پہ غلط جگہ پہ جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو میز لینے پڑتے ہیں, کچھ تھریٹ دینی پڑتی ہے جو کہ فار دا بیٹرمنٹ آف دا جو یونٹ ہے ہاؤس کا, اس کے لیے ہوتا ہے. obviously اس کو کوئی ابیوز نہیں کر سکتا. اور تھریٹ سے مراد یہ نہیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, مطلب یہ ایسے کوئی نہیں کہ جو غیر انلیگل کوئی ایکٹیویٹی ہے, وہ بیسکلی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں ہم بچوں کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کرتے ہیں. کہیں پہ بچے کو آپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے, کہیں پہ ان کو کہنا پڑتا ہے بیٹا اگر یہ حرکتیں جاری نہیں نا تمہارے فلانے پرکس جا رہے ہیں. سو دیر آر سو مینی ویز ٹو کنٹرول اے سچویشن کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ڈسپلنری چیزیں ہوتی ہیں. سو یہ تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ فیملی سسٹم پہ اٹیک ہے, جو پچھلا گھوم پھر کے آتی ہے نا بات کی جی فیملی سسٹم پہ, یعنی میرج کے انسٹیٹیوشن بیچارے پہلے ہی آپ لوگوں نے اتنی مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں, اوپر سے 2 اور ڈال دو. اچھا یہ مجھے بتائیں لاسٹ بات کہ اب عام بندہ کیا کرے, مطلب یہ چیزیں آپ نے کہا کہ آپ نے تو خود کہا کہ جی ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ اویئرنیس ہو, پہلے تو اس کو پڑھیں سمجھیں, علماء سے ڈسکس کریں, دینی لوگوں سے بات کریں, ڈسکس کریں کہ بھئی کون سے پوائنٹس اس میں ایسے ہیں جو آبجیکشنیبل ہیں. جو 2 سینیٹرز نے بھی کہا کہ جی یہ غیر اسلامی ہے, اچھا وہ غیر اسلامی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں, یعنی وہ ہائی لائٹر پکڑ کے نہ بتائیں یہ پارٹس جو ہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں, اور اس کے اوپر کیا سوشل میڈیا کیمپینز کریں, عدالتی کارروائی کوئی اس پہ کی جا سکتی ہے, اس پہ ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. جی بالکل جا بھائی, اتنا کچھ ہے کرنے کو. سب سے پہلے تو میں ہمیشہ بھی کہتا رہا ہوں کہ نا جو بھی بلز پریزنٹ ہوتے ہیں نا وہ ویب سائٹس پہ آ جاتے ہیں, سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی. ایک تو نا آپ یہ ویب سائٹس ریگولرلی چیک کرتے رہا کریں کب آپ, کیونکہ یہ پارلیمنٹ یہ ہماری پارلیمنٹ ہے, صحیح ہے, یہ ہمارے لیے بنی ہے, ہمارے فیصلے کرتی ہے. گو کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنے تحفظات اپنی جگہ ہے, لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں. اس کے بعد جب پہلا کام تو یہ ہے کہ دیکھیں جو اس کو کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے نا پلیز کورٹ میں چیلنج کریں, بالکل مشکل نہیں ہے. آپ 2-3 لوگ مل کے بھی چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کے رابطے میں کوئی لائر ہے, ان سے بات کریں, ان کو کنونس کریں. اچھا آپ اس کے لیے فنڈز پول کریں, آپ اس کو چیلنج کریں. اس کو جتنے زیادہ لوگ چیلنج کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, صحیح ہے. ہر جگہ پہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اب تو ایون ہائی کورٹس کے لیول پر بھی آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ ہیں موجود ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, آپ وہاں پر چیلنج کریں. اور اس کے علاوہ ذرا بھائی آف کورس سوشل میڈیا پہ اس کی اویئرنیس ریز کریں. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے علماء کا ایک المیہ میں کہہ دوں گا یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء ہے, صحیح ہے, وہ اتنا ان بیچاروں کو محدود کر دیا گیا نا ان کی اپنی ایک مخصوص ڈومین میں کہ وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو جا کے بتائیں کہ بھئی یہ قانون پاس ہوا ہے, تاکہ وہ ممبر و محراب سے بھی آواز اٹھائیں اور وہ اس پہ اپنی رائے دیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھا ابھی ویڈیو پاز کر کے آپ ایک کام ابھی بھی کر سکتے ہیں, فوراً ویڈیو پاز کریں, ابھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ای میل لکھیں اور سوال بھیجیں. اسی طرح دیگر جو ہمارے بڑے فتویٰ ایشو کرنے والے ادارے ہیں ان کو خطوط لکھیں کہ بھئی اس پہ ہمیں فتویٰ دیں, اس پہ کیا آپ کا سٹینس ہے. ان چیزوں کا نا زیادہ بھائی بڑا اثر ہوتا ہے. فتویٰ ویسے بھی جب کسی بڑے ادارے کا فتویٰ آتا ہے تو اسے مہلکہ اسے جو وابستہ جتنے علماء ہوتے ہیں نا وہ ان میں ویسے ہی پھیل جاتا ہے, اویئرنیس پھیل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ زیادہ بھائی دیکھیں کسی نہ کسی اس پہ اس کو ریزسٹ بھی کریں. اچھا ریزسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریزسٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا سوٹا اٹھا کے روڈ پر آ جائیں. دیکھیں ریزسٹنس کے نا اصول پہلے سمجھیں کہ وہ لیگل ہونی چاہیے, صحیح ہے, وہ نان وائلنٹ ہونی چاہیے اور وہ ڈیموکریٹک ہونی چاہیے, صحیح ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. اچھا اب اس کا طریقہ کیا ہے؟
میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی کے تھرو آپ کے رابطے میں آپ کے عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز جو ہوتے ہیں، وہ آپ کے رابطے میں ہوتے ہیں. آپ اگر نہیں ہیں تو آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں، اپنے متعلقہ حلقے کا جو بھی ایم این اے ہے، ایم پی ہے، اس کا نمبر حاصل کریں، یا کسی ایسے دوست سے رابطہ کریں جو ان کے ساتھ ہو، رابطے میں ہو، اور ان کو جا کے بتائیں. ان کو بتائیں کہ بھائی جان اگر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں نا تمہارے پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے، تو اگلی بار ہم سے ووٹ نہ مانگنا. اس بات کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ یہ تو سب کچھ آپ کا ووٹ لے کے کرتے ہیں نا، اور یہ آپ جب ان کو اس بات پہ کریں گے تو میں کہا یہ 4-5 کام ہیں یہ آپ کریں، اور انشاءاللہ اس سے ہوگا. ابھی میں خود اس کو بھائی انشاءاللہ منڈے کو میری پٹیشن ڈال جائے گی انشاءاللہ. میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، صحیح ہے. اور میں عرض کرتا ہوں، اور جتنی زیادہ پٹیشنز آئیں گی. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جیسا ٹرانسجینڈر لا میں یہ ہوا بھائی، ٹرانسجینڈر لا میں ٹوٹل نا کوئی 17-18 پٹیشنز آ گئی تھیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر آئیڈینٹیکل ہوں گی، زیادہ تر آئیڈینٹیکل نہیں تھیں. ہر پٹیشنر نے کوئی نیا پہلو اجاگر کیا ہوا تھا. اور ابھی اگر آپ وہ ججمنٹ اٹھا کے پڑھیں تو اسے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک سائڈ ایک اینگل سے پرابلم نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر کوئی اور بندہ ہوتا ہے وہ دوسرا اینگل ایڈ کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہو. اچھا مجھے نا شروع میں بڑی کوفت ہوتی تھی، میں نے کہا یار اتنے زیادہ پٹیشنر ہو گئے ہیں اب بحث ہماری خراب ہو جائے گی. لیکن آخر میں مجھے ریئلائز ہوا اس ایکسپیرینس سے کہ وہ اتنی سیر حاصل بحث ہوتی تھی نا کہ ہر طرح کا پرسپیکٹیو آ جاتا تھا، اور اگلی سائڈ بیچاری ان کے پاس تو کوئی آرگیومنٹ ہوتا نہیں تھا. سو مچ سو دیٹ کہ آخری دن مجھے یاد ہے جب آرگیومنٹس کا لاسٹ ڈے تھا تو ایک بہت بڑی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ نے جج کے سامنے رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں مرد پیدا ہوا تھا اور یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا. تو ہماری سائڈ کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جج صاحب جو ان کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے. تو اس حد تک تو چیزیں اتنی آسان ہو جاتی ہیں. بہرحال خیر، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پٹیشنز کریں تاکہ ان کو لگ بتا جائے، صحیح ہے. اور اس میں جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں، اسپیشلی جو ہمارے ممبر و محراب پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو جا کے اس کی اویئرنیس دیں، ان کو جا کے یہ بتائیں. ابھی ہم نے لاسٹ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ بھی ایک کیس ڈسکس کیا تھا جس میں خاتون انوالو تھی. میں بات کرنے لگا ہوں کہ اس کا کتنے مس یوز بھی ہو سکتے ہیں، اس کو ابیوز بھی کیا جا سکتا ہے کتنا، کیونکہ خواتین آلدو کہ ان جنرل خواتین زیادہ پستی ہیں اور شکار ہوتی ہیں ان چیزوں کا، لیکن اس طرح کے کرائمز میں خواتین بھی شامل ہیں. ہاں فور شور. جو لوگوں کے ساتھ مل کے پولیس اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے کرتی ہیں، تو وہ کتنا بلکہ اس طرح کی چیزوں کا وہ کر سکتے ہیں، مس یوز کر سکتے ہیں اس کا. اور دیکھیں اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، اس سے نا معاشرے میں مرد جو ہے نا وہ پھر شادی کے انسٹیٹیوشن سے بھاگے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ بھائی اگر میں اس میں آ گیا، کسی نے مجھے اس میں انٹینگل کر دیا. اور وہ جو #MeToo موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کا دیکھیں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کچھ لوگ سامنے آ کے بتا رہے ہیں جینوئن پرابلمس، اور کچھ ایسے ہیں جو وہ رائڈنگ دا ویو اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو میک ٹیک ایڈوانٹیج آف سم تھنگ دیٹس آؤٹ دیئر. تو آئی تھنک جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو آپ کو ہولسٹکلی اس کو دیکھنا چاہیے. ایک اور جگہ جہاں بھی میں مینشن کر دوں آپ سے پہلے کہ آپ ریپ اپ کریں، جہاں پہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اور یہ بھی بڑا ایشو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے خواتین کی طرف سے بھی، جہاں پہ کسی اور ایکسٹرا میریٹل افیئر سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ایون آئے دن ہمیں کوئی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے. اور ایک بڑا نیوز بھی چلی تھی بلوچستان میں جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے، اس حوالے سے دیکھیں تو کتنا مس یوز ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی کوئی. اور بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی کیسز آئے ہیں جہاں پہ دوسروں کی جو کوئی طرح سے ہلکا پھلکی کوئی چیز لیک ہو جائے نا، تو دوسرے لوگ وہ ہراس کرتے ہیں دوسرے کی وائف کو ایون کہ اس طرح کرو نہیں تو پھر ہم یہ کریں گے. اور وہاں پہ پھر وہ لوگ ان وائف کے ذریعے سے اس طرح کی، اگر آپ اتنا ویگ رکھیں گے ان ٹرمنالوجیز کو، ان چیزوں کو، وہ کس طرح مس یوز کروا کے تو پورا انسٹیٹیوٹ تباہ کر سکتے ہیں، 2 فیملیز تباہ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا دانیال بھائی، انشاءاللہ اس میں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی کار خیر ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان ٹرائنگ ٹو ریز اویئرنیس اینڈ آلسو کہ جہاں پہ بھی ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور اس کے اوپر جو ایکشنیبل پوائنٹس دانیال بھائی نے بتائے ہیں، چاہے وہ ای میل کرنا ہو، چاہے علماء کو آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہو، چاہے آپ نے ڈفرینٹ اداروں کو ریچ آؤٹ کرنا ہو، ضرور کریں. دیکھیں ہم نے اپنے اینڈ پہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، باقی ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں، لیکن کم از کم ون شوڈ پٹ اپ اے فائٹ. اصل پرابلم دانیال بھائی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نا جب آپ، کیونکہ جو چلاکی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ
اب جو بھی بندہ خلاف جائے گا کہ یہ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کا بل تھا اس کے خلاف ہیں, ہمیں ڈومیسٹک وائلنس سے ہمیں مسئلہ ہی ہے, لیکن آپ نے جس طرح سے پٹ کیا نا اس کو, ہمیں اس سے بھی پرابلم ہے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں دیکھیں, اب وہ کہتے ہیں جب دیکھیں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن رائٹ تھی, آپ کو ٹرانسجینڈروں کی پروٹیکشن سے مسئلہ ہو رہا ہے. بات یہ ہمیں تو اس پورے آپ کے تھیسس سے ہی اختلاف ہے نا جو آپ بات کر رہے ہو. تو بیسکلی ہمیں بھی نا یہاں پہ ہم کہتے ہیں یار ڈومیسٹک وائلنس کون چاہتا ہے ڈومیسٹک وائلنس. دا پوائنٹ از کہ جس طرح سے آپ نے باریک واردات ڈالی ہے نا, یہ واردات نہیں ہونی چاہیے. جو بھی قوانین ہونے چاہیے they should be in accordance with the Quran and Sunnah. That has been and will be our mawqif till the day we die. So guys, بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے ٹیون ان کیا. ہمیشہ کی طرح آئی تھنک میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پروڈکٹیو قسم کی ڈسکشنز میں حصہ لیا, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارا چینل جو ہے اس کو دیکھا. پلیز چینل کو ایز آلویز لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ ہٹ دیٹ بیل آئیکن. انشاءاللہ we'll see you guys next week, same time, same channel. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.